امام شافعی کا فیمس قول ہے آئی تھنک مائی اوپینین از رائٹ، لیکن ہم مان لیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں۔ ابن القیم کہتے ہیں ابن تیمیہ کے بارے میں کہ جب ابن تیمیہ اپنے فراش الموت جو مرنے والے تھے، انہوں نے سب سے اعلان کر لیا کہ میں کسی مسلمان کو نہیں کہتا ہوں کہ وہ کافر ہے۔ آپ کے اس پورے فریم ورک میں جو اب تک آگے آپ بڑھیں، اس کو آپ کہاں پلیس کرتے ہیں؟ یعنی قرآن و سنت اصل ہے، روایت اس کے تابع بن کے آئے گی، اتھارٹی کس کی برقرار رہے گی، اور حدیث کو آپ نے کہاں بٹھایا؟ Anybody who approaches the Quran and Sunnah، اگر کوئی روایت he thinks is not compatible، اگر ہم اگری کریں یا نہ اگری کریں، we cannot call this person کافر۔ ابو حنیفہ خود جو ہے، ان کے بیچ میں بھی جھگڑا ہوا تھا کہ جو اہل حدیث زمانے کے لوگ تھے اور اہل رائے کے، یہ ٹینشن اسی معاملے تھا۔ سورسز آف ریلیجن میں ہمارے ہاں جو فقہ و تدبر کا منہاج ہے، انہوں نے ایک چیز کو قرآن سنت کے بعد شامل کیا، وہ ہے اجماع۔ ختم النبوہ اجماع کی بات ہے جی، اگر کوئی اس کے خلاف ہے میں کروں گی تو اسلام سے باہر۔ There is اجماع in few things۔ قرآن مجید کا جو عملی مغربی دنیا سے تعلق 9/11 کے بعد بنا ہے، اس میں جو سلفی نقطہ نظر ہے، یا میں اس کو فقہی نقطہ نظر بھی کہتا ہوں، اس میں یہود و نصارہ کو ایک خاص جگہ پہ رکھا گیا ہے۔ آپ کو دیکھنا ہے اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل کیا اس کا کانٹیکسٹ کیا تھا۔ البانی کا جو سلفزم تھا وہ it was not the Salafism ابن تیمیہ، ابن عبد الوہاب was not ابن قدامہ۔ اب دیکھ رہے ہیں چینج آ رہی ہے، اور میں خود دیکھ رہا ہوں کہ ویسٹرن لٹریچر میں لوگ سمجھ رہے ہیں سلفزم ہے کیا۔ یہ کتاب نہ ڈیفینس ہے نہ ریفیوٹیشن، اٹ از علمی، 100% علمی۔ کلیمز کیے جاتے ہیں، دین تو ایک طرف، جو فگر بنتی ہے اس کے بارے میں وہ خود ایک ایوولوشن کے پروسیس سے گزرتی ہے۔ اور آپ مودودی کو دیکھ لیجیے، آپ حسن البنا کو دیکھ لیجیے، آپ دیوبند جو ہے 1857 میں جو بنا تھا، اور کی جو انیشیل کلیم تھا وہ اٹ واز ویری ڈفرنٹ دین آج کل ماڈرن دیوبندی، اس میں تبدیلی آئی ہے۔ وہ پچھلے دو میں نے ایک چیز آپ کی سنی مولانا فراہی کے بارے میں، کچھ تعارف ہوا ہے اس منہاج سے، تو کیا امپریشن بنا ان کی چیزوں کو دیکھ کر؟ ہی از اوریجنل تھنکر، میجورٹی آف علم از نقل۔ ماشاءاللہ یہ فراہی صاحب میں یہ جو ہے وہ ایک مفکر ہے، اٹ انسپائرز یو، یو ول ناٹ گو ٹو سلیپ دیٹ نائٹ۔ یہ ہم کو جو ہے سب سے اچھی بات لگی فراہی صاحب میں کہ ہی از این اوریجنل تھنکر اینڈ ہی از اے بریو، اینی باڈی ہو از اوریجنل تھنکر ہی مسٹ بی بریو۔ اب دو پرسپیکٹو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ قرآن مجید کی مختلف قراءات بھی ہیں، تو لیکن اب آپ اس میں کس طرف کھڑے ہوئے ہیں؟ ماشاءاللہ ایوری امپورٹنٹ سوال آپ پوچھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ غامدی سینٹر سے محمد حسن الیاس حاضر خدمت ہوں۔ میری ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو ہمارے کنٹمپریری معاصر محققین ہیں، علماء ہیں، ان سے ملاقات کی جائے، ان سے تعارف حاصل کیا جائے، دنیا تک ان کی مسائل، ان کے جو علمی تحقیقی کام ہیں، پروجیکٹس ہیں، ان کو پہنچایا جائے، خود زندگی میں کیسے پروگریس کرتے ہیں، لائف کی انسپریشن کیا ہوتی ہے، سیکھتے کیسے ہیں، اس کی بھی آگہی ان سے حاصل ہو۔ میری خوش قسمتی آج میرے بڑے عزیز دوست، ہمارے عہد کے بڑے محقق عالم اور نوجوانوں میں بہت مقبول دنیا بھر میں، انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا ملکہ بنوایا ہے اور اپنے دعوتی علمی کام سے ایک مقام پیدا کیا ہے۔ ڈاکٹر یاسر قائی صاحب میرے پاس موجود ہیں۔ آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت۔ جی السلام علیکم، شکریہ آپ کو، انشاءاللہ میں بہت خوش ہوں آپ سے، انشاءاللہ بہت عنایت آپ کی، بہت محبت۔ الحمدللہ۔ لوگوں کے لیے دلچسپی کا سب سے بڑا سامان یہ ہے کہ آج تک انہوں نے قائی صاحب کو انگریزی زبان میں گفتگو کرتے ہوئے سنا ہوگا، لیکن قائی صاحب اردو بھی بول لیتے ہیں، کیسی بول لیتے ہیں اس کا فیصلہ یہ فیصلہ آپ لوگ کیے گا، لوگ کریں گے۔ اچھا مجھے آپ سب سے پہلے یہ بتائیں جی کہ پس منظر کیا ہے؟ لوگ عام طور پہ، میں نے دیکھا کچھ نیٹ پہ بھی لوگ گفتگو کر رہے تھے، پاکستانی بیک گراؤنڈ ہے، پیدا کہاں ہوئے، اردو زبان سے کیا مناسبت ہے، کیا پسند؟ چلیے تو پہلی بات ہے میں شروع کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے کہ میری اردو جو ہے وہ گھر کی اردو ہے، میں جو ہے فارملی اردو نہیں پڑھا ہوں، ٹھیک، تو میری اردو نہیں ہوگی، اردوش ہوگی، آدھی اردو آدھی انگلش۔ تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں اگر کوئی غلطیاں ہو جائے، اور اگر ہم انگلش میں ذرا زیادہ الفاظ استعمال کر لیں گے تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ اس کی وجہ یہ ہے۔ تو میں پیدا ہوا ہیوسٹن ٹیکسس میں، ہمارے والد صاحب اللہ ان کے رحمت فرمائے، میں 3 سال پہلے ان کا انتقال ہوا تھا، اللہ مغفر لہو۔ تو وہ آئے تھے کراچی سے 1963 میں آئے تھے ہیوسٹن ٹیکسس۔ تو وہ مانے جاتے ہیں ون آف دا فرسٹ پاکستانیز جو امریکہ آئے تھے، وہ گریجویٹ اسٹڈیز کے لیے، وہ بھی ماسٹرز کے لیے آئے تھے۔ اس وقت وہ مجھ سے کہتے تھے کہ جہاں تک ان کو معلوم ہے وہ سب سے پہلے پاکستانی تھے جو گریجویٹ اسٹڈیز کے لیے ٹیکسس میں آئے۔ 1963 میں وہ آئے تھے۔ 2-3 پاکستانی تھے انڈر گریجویٹ میں، 61-62 میں آئے تھے، وہ 63 میں آئے تھے وہ ماسٹرز کرنے کے لیے، پھر انہوں نے PhD کیا یہاں سے۔ تو ہماری والدہ بھی شادی کر کے امی کو ہماری لے کر آئے تھے یہاں پہ ہیوسٹن۔ تو گھر میں اردو کی پابندی تھی، والد صاحب کو یہ ڈر تھا کہ ہم انگریزی سیکھ کے اردو سمجھیں گے نہیں اور بات نہیں کریں گے، تو گھر میں انہوں نے پابندی لگائی تھی کہ ہم اردو ان کے ساتھ بات کریں۔ تو زندگی بھر اب تک والدہ کے ساتھ میں اردو ہی بات کرتا ہوں، لیکن میں نے فارملی کبھی لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، اور انگلش میں پوری ہماری اسکولنگ ہے، اور بات چیت ہماری دوستوں احباب کے ساتھ انگریزی میں ہوتی ہے، اردو میں سمجھ لیتا ہوں،
اور گھر کی بات میں کر لیتا ہوں. لیکن یہ فارمل انٹرویوز میں ذرا سا ہم کو جو ہے وہ نروسنس پیدا ہو جاتا ہے کہ میں ماشاء اللہ اردو بہت ہی اعلیٰ ترین زبان ہے, ماشاء اللہ بہت ہی ایلیکوینٹ زبان ہے, میں گھر والی اردو بات کر لیتا ہوں, تو یہ ہماری جو ہے شارٹ کمنگ ہے اس میں. ابتدائی تعارف. اچھا یہ بتائیے گا, اردو زبان چونکہ اس وقت دنیا میں 1.5 ارب لوگ ظاہری بات ہے اردو بولتے ہیں, اور اردو جس خطے کی زبان ہے اس پس منظر میں دینی علوم میں پچھلے 2-3 صدیوں میں بہت تحقیق ہوئی, پروگرس ہوئی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے آپ اس کا آغاز کرتے ہیں, اور پھر ہندوستان میں پوری کی پوری چاہے سلفی روایت ہو, دیوبندی روایت ہو, تو ایک چیز آگے بڑھتے ہوئے تو آپ کا جو دھیان گیا دینی علوم کی طرف وہ کیسے گیا, اور پھر میں اس کی طرف آؤں گا کہ جو اتنی بڑی ہیریٹیج ہے اگر اردو نہیں جانتے تو پھر اس سے کنیکشن کا تعلق کیا بنا؟ جی تو ہمارے والد صاحب جو ہے وہ ہر وقت جماعت اسلامی سے ان کا تعلق تھا. وہ اچھا وہ 1950s میں جمعیت طلبہ کے وہ وائس پریزیڈنٹ آئی تھنک تھے وہ کراچی میں, جمعیت طلبہ کے وائس پریزیڈنٹ خرم مراد خورشید احمد اور ہمارے والد صاحب تینوں ایک بیچ میں تھے. وہ اسی بیچ میں ہمارے تینوں کا ایک پوزیشن تھا جمعیت طلبہ میں. وہ ہمارے پاس والد صاحب ہم کو بتاتے تھے کہ وہ لاہور کئی بار گئے, مولانا مودودی سے ان کی ملاقات ہوئی, تو پھر جب وہ یہاں آئے تھے تو ان کے پھر جماعت کی طرف ان کی ذہن تھی پورے وقت. تو ہماری پوری زندگی جو ہے وہ مطلب کہ جماعت اسلامی کے ٹائپ آف منظور سے پیدا ہوئی. ایک تھے ہم لوگ ایک کنونشن بھی ہم جاتے تھے جب ہم بچے تھے, ہم ICNA جو یہاں پہ جماعت اسلامی کا جو موومنٹ ہے وہ. لیکن جب ہم ٹین ایجر بن گئے تھے تو 1991 کی بات ہے, وہ اس وقت وہ یہاں پہ ایک سلفی رواج ایک پورے ویسٹرن ورلڈ میں آ گیا تھا, انگلینڈ میں اور پھر امریکہ میں بھی. تو مجھ کو اتنا وہ پسند آ گیا تھا وہ جو سلفی کا جو ایک تھا, ہم قرآن اور حدیث کے پاس جائیں گے اور ہم جو ہے سلف الصالح کے پاس جائیں گے, اور ہم یہ سب مذاہب کو چھوڑ کے اصل تک ہم واپس ڈائریکٹلی جائیں گے وہ. اور ان کا جو ایک طریقہ تھا بات کرنے کا, اٹ واز ویری اکیڈیمک. میں نے کبھی اس طریقے سے کبھی اسلام نہیں سنا تھا کمپیئر ٹو آپ کو بتا رہے ہیں بھائی یہ کہاں سے اس کا دلیل کہاں ہے, کون یہ کہہ رہا ہے, کہاں پہ آپ کو ملے گا, پیج نمبر تک بتائے. اس قسم کو جو اکیڈیمک ڈیٹیل میں نے اس وقت تک کبھی نہیں سنا تھا. تو بالکل ہم جو ہے کمپلیٹلی ان لو ہو گئے سلفی دعوت سے. ہم 17 کے تھے اس وقت, آپ سمجھ لیجیے, اور 91 کی بات ہے, نہ کوئی انٹرنیٹ, نہ کوئی سیل فون, نہ کوئی, بالکل مختلف دنیا تھی. تو اس وقت مجھ کو پھر بس شوق آ گیا کہ ہم کو اسلام پڑھنا ہے, اس طریقہ سے ہم کو پڑھنا ہے. تو میں نے پھر اپنی کیمیکل انجینئرنگ میں نے ختم کی الحمدللہ. جاب بھی مجھ کو مل گئی تھی ڈاؤ کیمیکل میں, بہت ہی مشہور یہاں پہ کیمیکل پلانٹ ہے وہ. لیکن میرے خواہش ہماری اس میں نہیں تھی, ہم کو دین پڑھنا تھا. اس وقت کوئی, میں بولوں گا اس وقت 90s کی بات ہے, دیر واز نو عالم جو انگریزی فلوئنٹ بات کرتا تھا. وہ میں یعنی کہ پیدا ہوا امریکہ میں اور جا کے پڑھا وہ واپس آئے, نہیں. ہم لوگ کے پاس پاکستانی عرب حضرات تھے جو آئے تھے امریکہ, یا تو وہ انگلش بات ہی نہیں کرتے تھے یا وہ ٹوٹی پھوٹی انگلش بات کرتے تھے. اس وقت کوئی ہمارے عالم دین جو فلوئنٹ انگریزی بات کرے اس وقت نہیں تھا. ہمارے پاس ذرے سے ازہر کے لوگ تھے اور دیوبند کے ذرے سے وہاں پہ اس وقت تھے. تو اس وقت کوئی کانسیپٹ نہیں تھا کہ آپ دین سے پورا اپنا کریئر بنائیں گے. میرا یہ نیت تھا کہ ہم 1 2 3 4 سال پڑھ کے ذرا قرآن حدیث سمجھ کے واپس آ کے انجینئرنگ میں اپنا مطلب توجہ دے دیں گے. بس اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھول لیا کہ 1995 میں میں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں جو سب سے جو مشہور الحمدللہ جامعہ ہے, میں نے جو ہے اپلائی کیا, میرا قبول ہو گیا. تو میں 95 سے میں نے شروع کر لیا تھا, اور بس اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھولتے رہے. 10 سال میں نے کبھی تصور نہیں کیا تھا کہ میں 10 سال گزاروں گا. 10 سال میں نے الحمدللہ مدینہ شریف میں گزارے. میں نے کالج آف حدیث سے بیچلرز کیا تھا, اور پھر ماسٹرز میں نے کیا کالج آف تھیولوجی سے, عقیدہ یعنی کہ علم العقائد سے. میں نے ماسٹرز ڈسرٹیشن بھی لکھ لیا عربی زبان میں. اس وقت پھر جو 9/11 کا حادثہ ہوا تھا تو میں مدینہ میں تھا, جب ٹوئن ٹاورز گرے تھے میں مدینہ میں سے دیکھ رہا تھا لائیو. اس وقت میرے پھر دل میں ایک خواہش ہے کہ بھائی ہم یہاں بیٹھے ہیں, دعویٰ کا کام تو وہاں ہو رہا ہے, لوگ کو سمجھانے وہاں پہ, اتنا مس انڈرسٹینڈنگ ہے. میں یہاں پہ انگریزی میری زبان ہے, امریکہ میرا ہی دیش ہے, میں جانتا ہوں ان لوگوں کو, میری آئی انڈرسٹینڈ مینٹیلٹی. تو اس وقت میرا ایک خواہش ہے پہلی بار کہ بھائی ہم کو یہاں, حال اس سے پہلے میرے ذہن میں تھا کہ بس ماشاءاللہ زندگی بھر مدینہ شریف میں علم جو ہے بس پڑھتے رہیں گے, سیکھتے رہیں گے. وہ جو دعوت کا ایک جوش ہے, ایک جو اس وقت ہم کو 9/11 کے بعد پیدا ہوا تھا کہ ہم کو کچھ کرنا ہے, لوگوں کو سکھانا ہے. یہاں بیٹھے ہم علم پڑھتے پڑھتے کیا کریں گے, آئی ہیو ٹو پڑھانا بھی ہے. تو پھر اس کے بعد میں نے پھر اپنے ذہن میں ڈالے میں PhD
یہاں سے نہیں کروں گا, اچھا سعودی عرب سے نہیں کروں گا. اگر ہم کرتے, ہم پہلے ناٹ جسٹ امریکی ویسٹرن ہوتے جو پی ایچ ڈی کرتے اسلامک اسٹڈیز میں ان اینی یونیورسٹی ان سعودی عربیہ, ہم سے پہلے کوئی نہیں تھا. اچھا ماسٹرز بھی میں نے ون آف دا فرسٹ کیا, پی ایچ ڈی کسی نے نہیں کیا تو اس وقت تک ہم پہلے ہوتے اگر ہم رہتے. میں نے بولا نہیں, ہم کو جانا ہے, واپس جانا ہے. پھر ہم نے پھر یہاں پہ جو سب سے مشہور یونیورسٹیز ہیں انگلینڈ میں آکسفورڈ, اور یہاں پہ ہارورڈ, پرنسٹن, ییل, یہ میں نے, اور پکا کیمبرج, یہ 5 جو سب سے دنیا کے مشہور جامعات ہیں. میں نے بولا اگر کرنا ہی کرنا ہے تو انہی سے کرنا ہے, ہم کو لیول 2 پہ نہیں جانا ہے. الحمدللہ اللہ نے ایکسیپٹ کر لیا. 2 آف دیز 5 میں آئی گاٹ ایکسیپٹڈ کہ میں نے ییل چوز کر لیا تھا, وچ از ون آف دا موسٹ فیمس یونیورسٹیز ان دا ورلڈ. تو میں نے پھر 2005 میں نے پی ایچ ڈی شروع کیا ابن تیمیہ پہ. اچھا ابن تیمیہ کا ایک 10 والیوم کتاب ہے درء تعارض العقل والنقل, یعنی کہ عقل اور نقل کے توفیق یا ہم لوگ سیمیٹری کیسے نکالتے ہیں وہ. تو میں نے اس کے اوپر اپنا پی ایچ ڈی کیا, اور اس کے بعد جو دعویٰ کا کام شروع ہے, بس ون تھنگ لیڈس ٹو اندر, اور الحمدللہ 30 ایئرس ہو گئے جب سے میں نے انجینئرنگ چھوڑی, اور اللہ تعالیٰ نے بس الحمدللہ کہاں سے کہاں یہاں تک لے کر آ گئے ماشاء اللہ. الحمدللہ. اچھا, یہ جو آپ کا پورا سفر تھا, ظاہری بات ہے پس منظر والد صاحب کا جماعت اسلامی, اور پھر اس کے بعد جو ابتدائی انسپریشن ہوئی وہ ہماری امت میں جو منہاج رائج ہیں ان میں جو سلفی منہاج ہے. اچھا, سلفی منہاج ظاہری بات ہماری امت کی اگر آپ علمی تاریخ کو دیکھیں تو 2 پرومیننٹ آپ کو لائن نظر آتی ہیں. ایک فقہ و تدبر کا منہاج ہے جس کے اندر یہ ہماری امام ابو حنیفہ اور یہ باقی سارے حضرات پیدا ہوئے, اور دوسرا منہاج ہے جو اپنی اصل میں براہ راست قرآن و سنت سے استدلال کرنا اور روایت کو بنیاد بنانا, یعنی جو کچھ فہم ڈیولپ ہو گیا قرآن و سنت کا ہمارے اسلاف کا, کسی ایک کی تقلید نہیں بلکہ مجموعی طور پہ سلف صالحین کا جو مزاج ہے, روایت ہے. تو اب جب آپ سلفی منہاج کی طرف گئے, ایک جو بات میں سمجھنا چاہتا ہوں, ایک کریٹیکل مائنڈ کا آدمی جو جس کی براڈ بیس ایجوکیشن پہلے ہوئی ہے, وہ وہاں جاتا ہے اور سلفی منہاج سے انسپریشن حاصل کرتا ہے. اس انسپریشن کے بعد وہاں سے وہ اتنی اپنے اندر جاذبیت رکھتی ہے کہ اس سے ہلنا بڑا ناممکن سلسلہ ہے, کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ بھائی اصل تک تو ہم پہنچ گئے, باقی جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کے اندر تو بہت زیادہ پیچیدگیاں ہیں, یہ تو براہ راست میں قرآن و سنت سے اخذ کر رہا ہوں. تو وہ جو آپ کا ایک فریم بنا تھا, وہ فریم میں, چونکہ میں جتنا آپ کو جانتا ہوں چیزیں میں نے آپ کی دیکھی, اس میں پروگریس ہوئی, اس میں تھوڑی سی وسعت پیدا ہوئی. وہ نقطہ وسعت کیا تھا, یعنی کیسے وہ وسعت پیدا ہوئی؟ چلیے اس کے جواب کے لیے اردو میں چھوڑنا پڑے گا, انگریزی میں جانا پڑے گا, اس لیے یہ بہت ٹیکنیکل ٹرمینالوجی ہے یہ. تو دیکھیے, جب ہم واپس امریکہ آئے تھے 2005 میں, اس وقت تک میں بولوں گا کہ میں اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میں ابن تیمیہ کا شاگرد ہوں. اچھا, ابن تیمیہ ہمارے انسپریشن تھے وہ. ایون 2005 میں ابن عبد الوہاب کو میں نے آئی ڈیڈنٹ ویو ہم کہ وہ اس اعلیٰ درجے پہ نہیں, اس لیے کہ آئی سو ان ہم فنیٹسزم, ذرا تکفیر کافروں کے جلدی سے کر لیتے تھے. ابن تیمیہ ہمارے بگ رول ماڈل تھے وہ, اور اب تک بھی ہیں, کوئی ایسے مطلب کہ, لیکن ہوا کیا کہ جب ہم جو ہے پڑھنا شروع کیے تاریخ, سائیکالوجی, سوشل سائنسز, ادر ڈسپلنس, پولیٹیکل سائنس, پھر آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے, ایک وجہت نظر, ایک پرسپیکٹو صحیح ہو سکتا ہے, لیکن دوسرے لوگوں کے پرسپیکٹو آلسو ویلڈ ہو سکتے ہیں. یعنی کہ یہ سمجھنا کہ صرف ایک ہی جواب ہے, ہر سوال کے لیے صرف ایک ہی طریقے سے جواب آ سکتا ہے, یہ یو ہیو ٹو اسٹارٹ تھنکنگ کہ ہیومینٹیز میں, آرٹس میں, ان ادر ایریاز, ضرور میتھمیٹکس میں آپ کا ایک جواب آئے گا, لیکن جب آپ فلسفی میں, جب آپ آئیڈیاز میں آ جاتے ہیں, آئیڈیاز میں اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ جو ہے کیٹیگوریکلی بولی یہی سواب, یہی صرف جواب صحیح ہے اور سب بالکل غلط ہے. یہ جو ہے آپ کو ذرا سمجھ میں آتے جب آپ زیادہ پڑھیں گے. اس کے لیے آپ کو ایک چاہیے اوپن مائنڈڈنس اینڈ سعت الاطلاع, یعنی کہ آپ بہت زیادہ پڑھیے. تو یہ ہمارے جب شروع ہوا تھا, پھر میں نے دیکھنا شروع کیا کہ یہ جو ہم ایک میتھڈالوجی, ون ڈائمینشن کو ہم لے رہے ہیں, اٹس ناٹ رانگ, لیکن دوسرے آئیڈیاز ان میں بھی کریکٹنس ہے, ان میں بھی ایک ویلیڈیٹی ہے یہ. اینڈ اف یو چینج یور پرزمپشنز you will change your methodology. چونکہ ہم presumptions ایک طرف سے شروع کریں, then we can build a building on that presumption. لیکن if you go back and you have different presumptions, آپ کو پھر دوسرے ایک نظریت پیدا ہوگی. تو سمپل بات ہے کہ اگر ون سمپل ریالٹی, اگر آپ جو ہے صفات کا آپ ایشو لے لیں, صفات کا, which is the most controversial issue in all of Islamic عقیدہ, ہمارے جو ہے not one, not two, 9 different یا 10 different groups پیدا ہوئے ہیں about صفات. اگر آپ اس کو سمجھیے فرام اے پیورلی سمپلسٹک پوائنٹ آف ویو, اس کا معنی کیا ہے, اس کے معنی کیا ہے, یو کین ریمین
debating for centuries, کبھی آپ کو چینج نہیں آئے گا. لیکن once you understand actually یہ جو پورا controversy ہے, it has more to do with the falsafa of language than it has to do with علم العقائد. اب آپ یہ پڑھنا شروع کر لیجیے, what is the meaning of language? What do words convey? You start thinking of the philosophy of language and all of a sudden آپ کی پوری perspective change ہو جاتی ہے. بالکل. جب تک آپ یہ نہیں پڑھیں گے آپ وہی ون ڈائمینشن میں رہتے رہیں گے. وہ the minute you start studying کہ actually this controversy has more to do with the meaning of language, with the meaning of nouns. What does a noun convey? Yeah. What information is conveyed by a word? ٹھیک. جب آپ یہ سمجھنا شروع کریں گے پھر آپ کی پوری نقطۂ نظر جو ہے وہ چینج آ جائے گی. لیکن اگر آپ نے یہ ڈسپلن کو نہیں پڑھا ہے then you will never understand کہ وہی آپ اپنا دہراتے رہیں گے for centuries and centuries. تو یہ ہمارا جو ریکویسٹ ہے for the open minded students of knowledge کہ وہ اپنے ذہنوں کو بند نہیں رکھیں. They should read outside of their discipline. ٹھیک. And they should start understanding. Same thing goes for issues of علم الکلام یا آپ سمجھ لیجیے تفسیر یا حدیث یا سیرہ, کہ جب آپ زیادہ پڑھتے رہیں گے you're gonna understand کہ بھائی ہمارا اوپینین, جیسے امام شافعی کا فیمس قول ہے I think my opinion is right, لیکن ہم مان لیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں. اور آپ کا جو نقطہ نظر ہے, آپ کا جو اوپینین ہے, ہو سکتا ہے میں سمجھتا ہوں وہ غلط ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح ہو, پرسپیکٹیو ہے. آپ کو ذرا ہیوملٹی چاہیے. اس ہیوملٹی کے لیے یو ہیو ٹو بی اوپن مائنڈیڈ اینڈ ویل ریڈ. دو کنڈیشنز. آف کورس سنسیئرٹی تو ہے, وہ تو ہے. اوپن مائنڈیڈ. اگر آپ کلوز مائنڈیڈ رہیں گے تو پھر کوئی آپ کو چینج نہیں کر سکتا. یہ ہماری تبدیلی آئی جب ہم اپنا پڑھنا شروع کیا. اور پھر آلسو میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, 2005 میں جب ہم آئے تھے اس وقت بہت کم انگلش اسپیکنگ اسکالرس تھے, لیکن اس میں سے 2-3 ہمارے صوفی شیخs بھی تھے اور ہم بھی اپنے سلفی شیخ اس وقت آئے تھے. اس وقت میں نے اندازہ لگا دیا تھا کہ یہ صوفی ہیں اور ہم اس وقت سلفی تھے. اب تو ہم اپنے آپ کو کوئی لیبل نہیں رکھتے ہیں, ہم سلفی بھی اچھے لوگ ہیں اور صوفی بھی اچھے لوگ ہیں, ہم کوئی دشمنی نہیں. اس وقت شروع کیا ہو گیا تھا کہ نوجوانوں میں فرقہ بازی پیدا ہو گئی تھی. اور ہم کو اب تک یاد ہے نیو یارک میں ایک MSA تھی جو 2 MSA میں سپلٹ ہونے والی تھی, ایک سلفی MSA ایک صوفی MSA. ٹھیک. اور یہ ہم تک پہنچ گیا تھا, دونوں صوفیوں شیخ اور ہمارے شیخ. ہم کو بہت افسوس ہوا کہ یار ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, یار ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. امریکہ میں ہم لوگ 1% سے کم ہیں, مسلمان 1% سے کم ہیں, اور ہم بیٹھے اپنے نوجوانوں کو سکھا رہے ہیں یہ فلان صوفی ہے, فلان سلفی, فلان بریلوی, فلان. یہ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ بھائی؟ something is wrong. It really caused me to think, is this what we should be doing? Right. کہ ہم لوگ آپس میں جھگڑا کرنا چاہیے, آپس میں بھائی آپ کی تراویح ایسے, آپ کی یہ فقہی پوزیشن, یہ آپ کی عقیدہ, یہ ہم کو ایک سمجھنا چاہیے کہ بھائی ٹھیک ہے یہ خلافات, یہ اختلافات 1000 سال سے زیادہ رہے ہیں. ہم لوگ سالو نہیں کریں گے نیو یارک میں, ڈیلس میں سالو نہیں کریں گے. ہم لوگ کو ایک اور خطاب دینی لے کر آنے جس میں ہم لوگ وی اسٹے ویئر وی آر. اگر آپ صوفی ہیں, اگر یہ سلفی ہے, اگر یہ بریلوی ہے, اگر وہ دیوبندی ہیں, ہم لوگ ٹھیک ہے وی ہیو ڈفرینسز, لیکن ساتھ مل کے کیا ہم لوگ ایک اسکول نہیں بنا سکتے بچوں کے لیے؟ کیا ہم لوگ ایک پولیٹیشین کو نکال نہیں سکتے ہیں ووٹ ساتھ کرنے کے لیے؟ وی ہیو ٹو ہیو اے کوآپریشن جو قرآنی عقیدہ ہے, وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. تو یہ ہمارے سب تبدیلی کئی چیزیں ہوئی تھے. تو اس کے بعد جو میں نے پبلکلی کہہ دیا کہ بھائی میں جو ہے اپنے آپ کو کوئی لیبل نہیں رکھتا ہوں, اللہم الا لیبل آف اسلام هو سماکم المسلمین من قبل فی ھذا. اور میں کہتا ہوں کہ یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ایک برکت ہے. اللہ تعالی نے اس امہ کو, جیسے حضور نے فرمایا حدیث میں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان امتی امتا مرحومہ, ہماری امت اللہ کی رحمت اس میں نازل ہوئی ہے. ہم اس میں فرم عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس امت جو ہے اوور آل یہ امت خیر, امت اصلاح, امت مبارک ہے یہ. which means کوئی ون اسمال اسٹرینڈ نہیں کہہ سکتا کہ صرف ہم ہی صحیح ہیں اور آپ سب لوگ جہنمی ہیں. نہیں, ہو ہی نہیں سکتا. میں کہتا ہوں کہ جو انگلش میں لفظ ہے the bar of salvation, it is found ہر مین اسٹریم موومنٹ میں. صحیح. ایمان اللہ تعالیٰ میں رکھتا ہے, بھروسہ اللہ تعالیٰ میں رکھتا ہے,
جو اللہ تعالیٰ کو خدا مانتا ہے اور جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل خاتم النبیین جو شریعہ انہی پہ نازل ہوئی ہے, قرآن انہی پہ نازل ہوئی ہے, جو یہ مانتا ہے, جو قیامت میں ایمان رکھتا ہے, یہ مسلمان نہیں ہے. صحیح, مسلمان ہی ہے. ہی ہیز انٹرڈ جنہ ود دس آئیڈیا. اس کے بعد اب تفاصیل ہے, آپ صفات میں کیا رکھتے ہیں, قدر کی کتنے کیٹیگوریز ہیں, توحید کے آپ کو 2 یا 3 یا 4, یہ جو ہے یہ خلافات آپ کو جہنم میں نہیں لے کر جائے گا. بالکل ٹھیک. آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں انشاءاللہ you are inside Allah's رحمت. You believe in Allah is the خدا and you want to follow the طریقہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم and you believe in قیامت and یوم آخر, بس آپ جو ہے مسلم ہیں. اور یہ تو بلکہ میں تو کہتا ہوں this is the عقیدہ of all major scholars of Islam. ابن القیم کہتے ہیں ابن تیمیہ کے بارے میں کہ جب ابن تیمیہ اپنے فراش الموت جو مرنے والے تھے, انہوں نے سب سے اعلان کر لیا کہ میں کسی مسلمان کو نہیں کہتا ہوں کہ وہ کافر ہے. جو نماز پڑھتا ہے, جو سجدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے قبلہ کی طرف, جو وضو کرتا ہے, یہ کیسے کافر ہو سکتا ہے؟ یہ ابن تیمیہ جو سب سے ماشاءاللہ he was very strict, لیکن وہ کہتے ہیں میں اہل قبلہ کو کسی کو نہیں کافر کہہ سکتا ہوں. یہ ابن تیمیہ کا, یہ ہمارا پرسپیکٹو ہے. سبحان اللہ, بہت اچھا. اچھا اگر میں اس کو ایک جملے میں بیان کروں تو یہ جو آپ کا سلفی اسکول آف تھاٹ تھا جس پر آپ مثال کے طور پہ گرومنگ ہوئی, اس سے جو پروگریس کا باعث بنا وہ یہ بات تھی کہ دین قرآن و سنت کا نام ہے, اور دین کا جو فہم ہے, مذہبی تھاٹ ہے, وہ انسانوں کا بنایا ہوا ہے. اس تھاٹ سے اختلاف کی گنجائش ہے. قرآن و سنت سے کوئی اختلاف کسی کو نہیں ہو سکتا, ایگزیکٹلی, لیکن فکر سے اختلاف کی گنجائش موجود رہتی ہے. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے. اچھا یہ ایک پروگریس ہوئی. اب اگلا جو مرحلہ ہے جس کو میں طالب علم کے طور پہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو سلفیت کی بنیاد ہے, اور میں آؤں گا اس طرف کہ ڈاکٹر صاحب کی حال میں ایک کتاب شائع ہوئی ہے, پوری تاریخ ان کی کتاب ہے, بہت ہی عمدہ کتاب ہے. بلکہ میں نے غامدی صاحب کو یہ کتاب دی, انہوں نے اس کو پڑھا اور بہت تعریف کی, اور مجھے کہا کہ جو دین کے طلبہ ہیں جو کسی اسکول آف تھاٹ کی پروگریس کو سمجھنا چاہتے ہیں, اس کی تاریخیت کو سمجھنا چاہتے ہیں, اور خود نیریٹیوز کیسے بنتے ہیں اپنے ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں, اس کے لیے اب تک کی شاید سب سے عمدہ کتاب ہے اس موضوع کے اوپر. تو جو بنیاد ہے سلفیزم کی وہ روایت کے اندر پائی جاتی ہے. جب تک یہ تو ہم نے طے کر لیا کہ بھئی اختلاف ہو سکتا ہے, قرآن و سنت اصل ہیں, لیکن قرآن و سنت کے اندر جو حدیث ہے اس کا ریلیشن جب تک آپ دریافت نہیں کرتے, اس وقت تک آپ کی کوئی پرنسپلڈ اپروچ نہیں بنتی. سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن متعین ہے, وہ ہمارے سامنے ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. سنت کے بارے میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے, وہ نقل القافہ القافہ ہے, جیل انجیل ہے, نسلیں اس کو آگے منتقل کری ہیں. صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں کسی گوشہ خمول میں نماز نہیں پڑھی, لوگوں کو پڑھ کے دکھائی, ہزاروں لوگوں نے ان سے پرسیو کی, نسل در نسل اس کو عملی تواتر حاصل ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹوریکل ریکارڈز ہیں جو لوگوں نے اپنے انیشیٹو پہ بیان کیا ہے. آپ کے اس پورے فریم ورک میں جو اب تک آگے آپ بڑھیں, اس کو آپ کہاں پلیس کرتے ہیں؟ یعنی قرآن و سنت اصل ہے, روایت اس کے تابع بن کے آئے گی, یا روایت اس کے اوپر حاکم بن کے آئے گی, یا روایت اس میں فیصلہ کن کردار ادا کرے گی؟ اگر قرآن اصل ہے, سنت اصل ہے, تو پھر حدیث کو اس کے تحت آنا ہے, یا حدیث اصل میں اس کے بارے میں فیصلہ کرے گی, خود اس کے نزاعت کے بارے میں, کہ اگر اس کے کسی چیز میں اختلاف ہوتا ہے تو وہ فیصلہ, یعنی اتھارٹی کس کی برقرار رہے گی؟ جو ہمارے سلفی منہاج کی اصل ہے, اس میں پروگریس کے بعد پھر حدیث کو آپ نے کہاں بٹھایا؟ یہ آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ اہم سوال کیا, اور اسی سوال کا جواب جو ہے اٹ ول کیٹیگرائز آپ کون سے پرسپیکٹیو رہتے ہیں اسلام کے بارے میں. اس لیے کہ میں بولوں گا سب سے امپورٹنٹ اہم جو کنٹروورسی ہوئی ہے پورے تاریخ امت میں, یہی سوال کے اوپر ہے. جی ہم پہلے اس کا جواب دیں گے کہ بولیں گے دیکھیے کوئی کلاسیکل موومنٹ نے کبھی انکار نہیں کیا کہ سنت کو ہم لوگ کو فالو کرنا ہے. جی, یہ کوئی موومنٹ نے نہیں کیا, کر ہی نہیں سکتی. یہ ایک نیو آئیڈیا ہے جو 50 ایئرز اگو کوئی ہوں گے قرآنی لوگ جو ہوں گے وہاں, یہ تو کلاسیکل اسلام پری ماڈرنٹی میں کوئی 2 لوگ نے اس کے خلاف نہیں کیا. آپ جو ہے معتزلے کو دیکھ لیجئے, عبادیز کو دیکھ لیجئے, زیدیز کو دیکھ لیجئے, اثنا عشری کو دیکھ لیجئے, سنیوں کے ماشاءاللہ اتنے زیادہ فرقے ہیں, سب کو دیکھ لیجئے, سب کہتے ہیں کہ ہم کو سنت کو فالو کرنا ہے. سنت کے بغیر کوئی اسلام ہے ہی نہیں. ٹھیک, یہ جو ہے ہمارے فل, کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہہ دیا ہے کہ نماز پڑھیے اور زکوٰۃ دیجیے اور روزہ رکھیے, اور قرآن میں اس کی تفاصیل ہے ہی نہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے آپ سے کہہ سکتے ہیں نماز پڑھیے جب جو ہے وہ آپ کو معلوم نہیں ہے کیسے پڑھیں؟ یہ کہاں سے ہم لوگ کو معلوم ہوتا ہے؟ حضور کا سنت سے ہی ہم لوگ کو یہ معلوم ہوتا ہے. اور آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ الحمدللہ جیسے میں بولا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو حفاظت سے رکھی ہے, اٹ از اے بلیسڈ امہ.
اب یہ دیکھ لیجیے ہم لوگ اپنے آپ ہم تو سنی کہتے ہیں اپنے آپ کو میننگ کہ ہم سنت کے مطابق ہم فالو کرتے ہیں, لیکن نان سنی گروپس شیعہ حضرات ہیں, زیدی حضرات ہیں, عبادی حضرات ہیں, معتزلی حضرات ہیں, اور بھی ہیں, وہ بھی 5 وقت نماز پڑھتے ہیں. کہاں سے اخذ کر رہے ہیں؟ کہاں سے اخذ کر رہے ہیں؟ وہ بھی روزہ رکھ رہے ہیں, وہ بھی زکوٰۃ دیتے ہیں, وہ بھی حج تقریباً ضرور 19-20 فرق ہوگی, اپنا آمین کہہ دیا کچھ بھی, لیکن وہی جو خلافت ہے ہمارے بھی وہی خلافت ہے. صحیح ہے. تو انہوں نے بھی کسی طریقے سے سنت کی حفاظت کی ہے. آپ عمان جائیے, عمان جو ہے خارجی عبادی گروپ ہے, وہ سنی بھی نہیں ہے, شیعہ بھی نہیں ہے, منی مسلم کو معلوم نہیں ہے یہ. سب سے ارلی فرقہ, سب سے پہلے جو تفریق ہوئی امت میں وہ خوارج کی ہوئی ہے. ان خوارج سے ذرا سے ان کا ایک عبادی آ گیا, ضرور عبادی جو ہے وہ سنیوں کے ذرا قریب آ گئے, لیکن ان کا اصل کہاں سے آتا ہے؟ خوارج سے آتا ہے وہ. اب آپ بتائیے, وہ نہ وہ شیعہ ہیں, اب امام کو نہیں مانتے, نہ وہ اہل سنت کتابوں کو مانتے ہیں, پھر بھی آپ جائیے نماز ایسی پڑھتے ہیں, نماز ایسی پڑھتے ہیں, وہ اذان دیں گے اپنا وہ, اور ان کے جو اخلاق ہیں, آداب ہیں, میں تو بولوں گا ان کے اخلاق سنیوں سے بھی بہتر ہے. وہ میں تو بولوں گا کہ عمانی کے جو ہے ماشاءاللہ ان کا آپ سوسائٹی دیکھیے, ان کا آپ صدق آنیسٹی دیکھیے, ان کے اخلاق بولیں گے تو سنیوں سے بھی بہتر ہے. لیکن وہ کتب الحدیث کو ہماری طرح سے نہیں مانتے, ان کے اپنے کتب الحدیث ہیں. بائی دا وے سیم تھنگ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ ایک امام ہے, وہ کہتے ہیں کہ امام معصوم ہے وہ, لیکن حدیث بکس ان کے ہمارے بکس نہیں ہیں, ان کے الگ بکس ہیں, لیکن پھر بھی ان کتابوں سے ٹھیک ہے ان کا ذرا ڈفرینٹ عقیدہ آتا ہے, لیکن جو عمل اسلام ہے وہ بالکل سیم ہے, بالکل سیم ہو. تو پھر جو میں بولوں گا, اللہ تعالیٰ نے سنت کو حفاظت سے رکھی ہے, جیسے قرآن مجید کو رکھا ہے. دا کانسیپٹ آف سنت, ناٹ جیسے, ٹھیک ہے, ناٹ جیسے, اس کی تفصیلات میں فرق, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, it has been preserved in the ummah. اب آپ کہہ دیجئے ہم کو کس طریقے سے معلوم ہے سننا. یہاں پہ جو ہے اہل سنہ جو سنی بولیں گے یہ کتب الحدیث سے معلوم ہوتی ہے, اور پھر شیعہ حضرات دوسرے بتائیں گے, اور پھر دوسرے لوگ دوسرے بتائیں گے. اس میں جو ہے یہاں پہ the big difference comes here, methodological difference. اور جس میتھڈالوجی میں آپ نے جواب دیا, آپ کے پھر وہی معتزلی لوگ نے کہتے ہیں کہ ہم صرف متواتر کو مانیں گے, متواتر کو, اور عمل جو لوگ کرتے ہیں ہم جو ہے احاد نریشن سے لیں گے. اس میں جو ہے ایک میتھڈولوجیکل ڈفرینس پیدا ہو جاتا ہے. تو اس میں جو ہے آپ ایوری پرسن ہیز ٹو ڈو دیئر اون ریسرچ اینڈ فائنڈ واٹ دے وانٹ ٹو ڈو ان دس ریگارڈ. لیکن مین پوائنٹ, قرآن اینڈ سنت از دا فاؤنڈیشن. ایوری تھنگ آفٹر دس اٹ از has to come under it. بالکل ٹھیک, نقطہ واضح ہوا آپ کا. آگے بڑھاتے ہیں. اچھا, قرآن مجید چونکہ خود آپ کی دلچسپی کا موضوع رہا, اور بہت ہی اوائل جوانی میں ہمارے جناب ڈاکٹر صاحب نے ایک کتاب بھی لکھی علوم قرآن کے حوالے سے, جو کافی جگہوں پہ باقاعدہ, بلکہ آپ کو دلچسپ بات بتاؤں میں آپ کو, المورد ہمارا جو ادارہ ہے وہاں پر جو اولین طلبہ کو پڑھانے کے لیے کورس مرتب ہو, اس میں آپ کی کتاب کا اچھا مجھے نہیں معلوم, علوم قرآن وہ میں نے لکھی تھی جب ہم 21 ایئرز اولڈ تھے. اچھا ماشاء اللہ, ہمارے ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب نے وہ کتاب طلبہ کو پڑھائی تھی. اچھا, تو دلچسپی آپ کی چونکہ قرآن مجید سے ہے, تو ایک حدیث کے بارے میں تو آپ نے اپنا ایک نقطہ نظر بیان کیا کہ قرآن و سنت اصل ہے, اور باقی جو کچھ ہے وہ اس کے تابع ہو کر ہی آئے گا, اس سے الگ ہو کر نہیں آ سکتا. اچھا, مثال کے طور پہ ایک چھوٹا سا سوال, اگر کوئی چیز جو بظاہر مطلب ایک آپ میرے پاس آتے ہیں, میں قرآن مجید سے ایک پرنسپلڈ اپروچ کے ذریعے ایک نقطہ نظر اخذ کرتا ہوں, اور اس کے سامنے ایک روایت موجود ہے جو بظاہر اس سے متضاد یا ڈفرینٹ نقطہ نظر بیان کر رہی ہے, تو اس میں ایڈجسٹمنٹ کی صورت کیا ہوگی؟ یعنی قرآن مجید کے الفاظ سے, آیات سے, اس کے جملے کے در و بس سے, سیاق کلام سے میں نے اپنی پوری کوشش کر کے ایک نقطہ نظر اپنایا, اور وہ نقطہ نظر میں آپ کو بھی اس پر قائل کر سکتا ہوں کہ یار یہ تو کوئی آیت میں یہ لکھا ہوا ہے, ترجمہ بھی یہ کہہ رہا ہے, پیچھے آگے سب, لیکن بظاہر کوئی بات جو اس سے مختلف, یعنی اس میں تخصیص کر رہی ہو. بڑا مشہور مسئلہ ہے ہمارے یہاں, رجم کا مسئلہ آپ لے لیں یا اور کوئی اس طرح کے مسائل لے لیں, بھائی اس میں طے ہے کہ بھئی یہ زانی مرد ہو یا عورت, قرآن میں کوئی تخصیص نہیں ہے, روایت سے مل جاتی ہے. تو اب دو نقطہ نظر ہے. ایک نقطہ نظر جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم قرآن پہ غور و فکر کرتے ہیں اور روایت کو ایڈجسٹ کرتے ہیں. ہو سکتا ہے روایت میں جو بات بیان ہو رہی ہو وہ صرف اس زنا کی سزا نہ ہو سکتا ہے, فساد فی الارض بھی کیا ہو, کسی نے ریپ کیا ہو اس کو. تو میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ اپروچ کیا ہے, آپ کی کیا اپروچ اس میں بنتی ہے کہ روایت کے ذریعے قرآن کی تخصیص, ترمیم یا اس کو منسوخ کر دیا جائے, یا قرآن کی جو اتھارٹی ہے وہ باہر کیا فنڈامنٹل ہے وہ سب سے اوپر رہے گی. تو یہ جو آپ کا سوال ہے, اگین آپ بہت ہی امپورٹنٹ سوال کر رہے ہیں, بہت ہی امپورٹنٹ کوشچنز ہیں یہ. اس کا جواب جو ہے اٹ از ناٹ جسٹ ون جواب, ٹھیک, اٹ کی ناٹ بی ون میتھڈالوجی, صحیح, اٹ ڈپینڈز آن وٹ از دی ایشو, ہاؤ از دی
کانفلکٹ، یعنی کہ کس طریقے سے جو ہے مخالفت ہو رہی ہے وہ. اور یہ بھی دیکھنا ہے کیا اجماع ہے اس کے اوپر. میں جو ہے اجماع کو رسپیکٹ کرتا ہوں. میں یہ نہیں کہتا ہوں اس لیے کہ اجماع کا مسئلہ یہ ہے کہ از دیر ریئلی اجماع یا نہیں. امام احمد جو بولا کہ جو کہتا ہے اجماع ہوا وہ خود غلط ہے، اجماع کبھی ہوا نہیں. میرا اگلا سوال اجماع کے بارے میں تھا، لیکن نہیں تو میں جیسے اس اجماع کو ہم تھیوریٹیکلی مانتے ہیں، لیکن ہوا کہ نہیں ہوا یہ دوسرا سوال ہے. یہ اگر کسی مسئلے پہ اجماع ہوا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ختم النبوہ اجماع کی بات ہے، اس میں دو رائے ہو ہی نہیں سکتی ہیں. تو ہمارے لیے بالکل بائنڈنگ ہے. یہ ختم النبوہ میں کوئی اگر کوئی اس کے خلاف ہے میں کروں گی تو اسلام سے باہر ہے. تو دیر از اجماع ان فیو تھنگس. تو آپ کا جو سوال ہے، چلیے میں آپ کو ایک جنرل پرنسپل بتا دیتا ہوں. Anybody who approaches the Quran and Sunnah with the mindset کہ ہم کو قرآن سننا کو فالو کرنا ہے، اگر کوئی روایت he thinks is not compatible، اگر ہم اگری کریں یا نہ اگری کریں، we cannot call this person کافر. صحیح. اس لیے کہ he has wanted، اس کی نیت یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کو فالو کریں گے. اب اگر آپ کو جو ہے آپ انگلش میں واقعی if you can reconcile between these، if you can find a methodology، یہ الگ بات ہے. یہ لیکن ذرے سے لوگ یہ ریکنسائل نہیں کریں گے، ذرے سے بولیں گے یہ ناسخ منسوخ ہے، یا بولیں گے یہ روایت غلط ہے. وہ I understand even if I disagree I will explain why I disagree، لیکن نہ میں آپ کی نیت پہ شک کروں گا نہ میں آپ کے ایمان پہ شک کروں گا. آپ سمجھ میں آ گئی؟ بالکل صحیح، بالکل واضح ہو گیا. یعنی وہ جو روایت ہمارے سامنے آتی ہے، علمی رویہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ نے اس کو پہلے ہی رخ میں اٹھا کے نہیں پھینک دینا، اور دوسرا یہ کہ صرف اس کی بنیاد پر قرآن مجید کو منسوخ کرنے کے لیے دوڑ پڑنا. آپ نے ایک علمی سفر تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و عمل کی اگر وہ روایت ہے تو ہمیں تو پہلے ہی چیز ہو سکتی ہے کیسے اللہ کے پیغمبر جو خود قرآن مجید پر عمل درآمد کرنے کے پابند ہیں، تو ہم اپنے فہم کو بھی ریوزٹ کریں گے، ریویو کریں گے، ہم غلط تو نہیں سمجھے. اور اگر کوئی ایسی بات ہے تو پھر وہ روایت جو ہے لوگوں نے پہنچائی ہے اس پر بھی غور و فکر ہوگا. تو میرا جو نقطہ نظر ہے کہ روایات جو ہے we have to take it into account. We don't just dismiss روایات. بالکل ٹھیک، بہت اچھا. روایات جو ہے آپ بتائیے، ایک پرسنل بات ہے، آپ اپنے ہو سکتا ہے آپ اپنے دادی سے پردادی سے نہیں ملوں گے، آپ کے پاس ان کو قصے کہانی آپ کے پاس نہیں ہے کیا؟ بالکل، علم کی روایت ایسی پڑتی ہے، فطری ہے. تو پھر جب آپ کو اپنے پردادوں کے بارے میں روایت معلوم ہے، آپ یہ نہیں سوچتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے who is the greatest personality، کیا ان کے ایکشنز، ان کے اسٹیٹمنٹس، ان کے لائف سٹائل لوگوں نے نہیں بتایا ہوگا اپنے امت کو؟ ہاں، تو پھر روایت کی بات. تو اسی لیے جو ہے اگر آپ کو مجھ کو کیٹیگرائز کرنا ہے ان دی اینڈ آف دا ڈے، تو ہم سنی ہیں ان دا سینس کہ میں امام معصوم کو نہیں مانتا ہوں، تو میں شیعہ نہیں ہوں. میں جو ہے انکار سنت نہیں کرتا ہوں، جیسے معتزلہ خیر انکار سنت نہیں بولیں گے، انکار کتب الحدیث ہم کہہ دیں گے. میں معتزلی بھی نہیں ہوں. لیکن اگر جو ہے ایک انسان کہہ دے یہ احاد حدیث ہے یہ اور متواتر اور قرآن سے یہ مخالف ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے. یہ ایون اف آئی ڈس ایگری، جیسے میں نے بولا، نہ ہم اس کے ایمان پہ نہ ہم اس کے میتھڈالوجی پہ شک کریں گے. ہو سکتا ہے میں کہہ دوں گا نہیں ہم جمع کر سکتے ہیں، میرے پاس ایک اور اوپینین آ جائے گا، کوئی بات نہیں. لیکن میتھڈولوجیکلی میں بولوں گا آئی انڈرسٹینڈ یہ آدمی کہاں سے آ رہا ہے. اور ہمارے اسلاف میں سے بہت ایسے پریویس علماء تھے، بلکہ میں کہہ دوں گا ہو سکتا ہے لوگ غصہ ہو جائیں گے، ابو حنیفہ خود جو ہے کافی ان کی بیچ میں بھی جھگڑا ہوا تھا، آپ جانتے ہیں، لوگ نہیں جانتے ہیں لیکن آپ پڑھیں گے تاریخ آپ جانتے ہیں ان کے جو اہل حدیث زمانے کے لوگ تھے اور اہل رائے کے، یہ ٹینشن اسی معاملے تھا. آپ جانتے ہیں، طلاب العلم جانتے ہیں کہ ٹینشن اسی معاملے تھا. میں جو ہے ابو حنیفہ کو بھی رسپیکٹ کرتا ہوں اور اہل الحدیث کو بھی رسپیکٹ کرتا ہوں، اور میں کہتا ہوں ان بیچ میں آپ کو جو لینا ہے اسلام ان میں سب ہے انشاءاللہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بالکل نقطہ واضح ہوا. آگے بڑھاتے ہیں. اچھا، سورسز آف ریلیجن میں ہمارے ہاں جو فقہ و تدبر کا منہاج ہے، انہوں نے ایک چیز کو قرآن سنت کے بعد شامل کیا، وہ ہے اجماع. اب اجماع دین کی سورس ہے، بنیاد ہے. اس پر جب گفتگو ہوتی ہے تو ظاہری بات ہے خود اجماع سورس کیسے بنا ہے اس کے لیے دلائل دیے جاتے ہیں، سورہ نساء کی آیت، ساری چیزیں. اچھا، اب جب ان کو پڑھا جاتا ہے ظاہری بات ہے اس پس منظر میں منافقین کا ذکر ہو رہا ہے، امت کے اندر ایک علمی بحث ہے کہ کیا قرآن اور سنت موجود تھے، ان سے ایک فہم، ایک انڈرسٹینڈنگ آپ نے میں نے ڈیولپ کی. اس انڈرسٹینڈنگ کا کنسنسس ہو جانا کیا یہ دین میں ایک انڈیپینڈنٹ سورس بن جاتا ہے، یا اس کو اسی اہمیت کی جگہ پہ رکھنا چاہیے کہ بھائی اگر کسی چیز پہ کنسنسس ہوا ہے تو اتنے بڑے بڑے علماء تھے، اتنے پڑھے لکھے لوگ تھے، انہوں نے تو ہمیں توجہ زیادہ دینی ہے، ایسا نہیں کہ اٹھا کے کنسنسس ہوئی. تو ایک تو کنسنسس ہے جو
ٹرانسمیشن کے اوپر ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، پوری امت کا اجماع ہے، تواتر ہے، قرآن مجید کا یہ متن ہے، متعین ہے، اس کے الفاظ ہیں، ایک کنسنسس ہے سنت کے اوپر، نماز کی 5 رکعتیں ہیں، ایک کنسنسس دین میں جو متفق علیہ چیزیں ان میں جیسے ختم نبوت ہے، سب چیزیں۔ ایک اگلا جو مرحلہ ہمارے یہاں آتا ہے وہ کنسنسس ہوتا ہے علمی آراء پر کنسنسس، یعنی ایک آئیڈیالوجیکل مسئلہ ہے، اس میں آپ نے کنسنسس کا کیا دین میں، اب میں آپ کی پوزیشن اس میں جاننا چاہتا ہوں بطور طالب علم کے، کیا دین میں یہ چیز اپنی ذات میں کوئی انڈیپینڈنٹ سورس بن جاتی ہے، یا پھر ہمیں جا کے دیکھنا پڑے گا کہ کنسنسس کی دلیل کیا، اور پھر ہم دلیل کا جائزہ اسی طرح سے لیں گے جیسے آپ نے ابتدا میں بتایا تھا کہ تھاٹ کو الگ کریں گے اور اس میں اختلاف کی گنجائش رہتی ہے؟ تو دیکھیے نا، اس میں 2 الگ بات ہیں۔ وہ پہلی بات ہے کہ واقعی میں اگر علماء امت نے کنسنسس ایک حاصل کی ہے کسی بات پہ، اس کا یہ مطلب ہے کہ قرآن اتنا واضح ہے یا سننا اتنا متواتر ہے کہ وی ایکچولی ڈونٹ نیڈ کنسنسس فار اٹ۔ صحیح، اس لیے کہ ہم لوگ کو قرآن یا متواتر سننے سے، فار ایگزامپل 5 وقت نماز، اس میں کوئی 2 رائے ہے ہی نہیں، ٹھیک، سب لوگ 5 وقت پڑھتے ہیں۔ فار ایگزامپل جیسے وہ ختم وہ، حالانکہ قرآن میں ایک ہے آیت، لیکن اس کو جو انٹرپریٹیشن اس میں بالکل کنسنسس صحابہ کے زمانے میں ہو گئی تھی۔ تو اگر کوئی انسان کہہ دے کہ ہم کنسنسس کو مانتے ہیں لیکن ان ریالٹی کنسنسس از ویلیڈیٹنگ دا قرآن اینڈ متواتر سننا، صحیح، یہ بھی صحیح بات ہے، آئی گیٹ اٹ۔ صحیح۔ اور اگر کوئی کہہ دے کہ بھائی کنسنسس ایک سیپریٹ سورس ہے لیکن کنسنسس always means there's a basis in the قرآن سننا، تو پھر آپ بتائیے فرق کیا ہوا دونوں میں؟ فرق صرف یہ ہوا نا کہ پھر وہ جب کہے گا بیس قرآن سننا میں، تو پھر میں اس سے ڈس ایگری کر سکتا ہوں کہ یار میرے نزدیک یہ بیس نہیں، آپ But that means there's no consensus۔ تو میں یہ بات میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں کہنا کیا کہ میرا جو اوپینین ہے اٹ از امام احمد ابن تیمیہ کی اوپینین ہے کہ کنسنسس تھیوریٹیکلی از بائنڈنگ، ریئلسٹکلی اٹ از آلموسٹ امپاسبل ٹو پروف۔ صحیح، یہ ہماری ایکچوئل پریو ہے کہ بہت ہی محدود کم چیزوں میں ہمارے پاس ایکچوئل کنسنسس ہے۔ اور میں بولوں گا جیسے ابن تیمیہ نے بھی بولا تھا کہ بہت زیادہ جو چیزیں جو علماء کہتے ہیں کنسنسس ہے، اس پہ کنسنسس نہیں ہے۔ ٹھیک، میں I'll be the first to say this کہ یہ ایک کلیم ہے، یہ تو امت کی اجماع ہے۔ یہ جب آپ ایکچولی ریسرچ کریں گے یو ڈو فائنڈ آؤٹ اجماع تو نہیں ہے اس میں، تو کئی اٹ واز ڈیولپڈ اوور ٹائم۔ بلکہ میں آپ کو ایک مثال دے دوں کہ آج کل لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ کنسنسس ہے، فار ایگزامپل کہ ذبیح جو ہے، جو اسحاق اسماعیل جو ہے کہ اسماعیل ہے، جی، ذبیح از اسماعیل۔ ایوریج طالب علم بولے گا یہ تو تقریباً اجماع ہے اس پہ، چونکہ اس نے خود پڑھا نہیں ہے، اس کو معلوم نہیں ہے کہ ایکچولی ارلیئر اسکالرز میں دا میجورٹی سیڈ کہ اسحاق ذبیح ہے۔ ایک رائے سامنے آئی تھی پچھلے دنوں، اس پہ بڑی کنٹروورسی بھی ہوئی، لوگوں نے بڑا اعتراض، بہت ہی اعتراض کیا۔ میں نے پورا لیکچر آن لائن ہے، آپ دیکھ لیجیے۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ دیجیے ہمارے نظریے میں اسماعیل ہے، لیکن اگر آپ کہہ دیں اس میں اجماع ہے تو اس جیسی چیز میں بھی اختلافی چیزیں مل جاتی ہیں۔ وہی میں کہہ رہا ہوں، یہ تو ایک کہاوت ہے، یہ اجماع ہے۔ اگرچہ آپ اس معاملے میں اجماعی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اگر لیکن there is no اجماع، ٹھیک ہے، مطلب اس رائے کے ساتھ کھڑے ہوئے جو مجمع علیہ ہے، ایگزیکٹلی، ہاں، then you go back and check what is the evidence and is there اجماع or not۔ ٹھیک، نقطہ واضح ہوا۔ اچھا، آگے بڑھاتے ہیں، چند چیزیں میں چاہتا ہوں ذرا پریسائز انداز میں سامنے آ جائیں۔ ایک آپ کی میں نے گفتگو سنی پچھلے دنوں، اس میں ظاہری بات ہے وہ ایک کانٹیکسٹ کے اندر تھی، لیکن میں چاہتا ہوں ذرا آپ اس کو خود فریش مائنڈ کے ساتھ بتائیے کہ موجودہ دنیا میں جب ہم جدید علم کے ساتھ مکالمہ کرتے ہیں، ویسٹرن اکیڈمیا ہے، اور حدیث زیر بحث آتی ہے، اس کی ٹرانسمیشن زیر بحث آتی ہے، اس کے بارے میں ظاہری بات ہے ہمارا دین قرآن و سنت میں موجود ہے، ہم مستقل بذات انڈیپینڈنٹ احکامات ہسٹری سے نہیں لے رہے، وہ تو متفق علیہ موجود ہیں، لیکن جب وہ اعتراض کرتے ہیں کہ جو تمہاری ٹرانسمیشن ہوئی ہے حدیث کی، یہ علم کی جو ٹرانسمیشن کے ذرائع ہیں ان میں یہ نقائص پائے جاتے ہیں، یا اس پر وہ سوال اٹھاتے ہیں، تو اس میں آپ کی پوزیشن کیا ہے؟ نہیں، ہم اس کو یوں پریزنٹ کرتے ہیں کہ بھئی ہسٹوریکل نیریٹیوز ہیں، ریکارڈز ہیں، ہسٹری جس طریقے سے منتقل ہوتی ہے، حدیث کا معاملہ اس سے بھی زیادہ اہمیت سے منتقل ہوا، جنہوں نے منتقل کیا، انہوں نے اصول بنائے، وہ سب چیزیں وہ سبجیکٹو ہو سکتی ہیں، اس پر آپ کا کسی راوی پر اعتراض، بٹ ہسٹری کو پریزرو کرنے کا ہمارے پاس دنیا کی تاریخ میں ایک موسٹ ایڈوانس طریقہ فرد کی پروفائلنگ کا جو زمانے کا میسر تھا وہ ہم نے کیا۔ تو یہ تو ہسٹری، اگر تمہیں اس پر کوئی ہسٹوریکل اعتراض ہے، ٹرانسمیشن پہ اعتراض ہے، تم کرو، لیکن ہم چونکہ اس سے مستقل دین اخذ نہیں کر رہے، اس لیے تم ہمارے دین کو مشتبہ نہیں بنا سکتے بیسڈ آن دس۔ تو آپ کا کیا نقطہ نظر ہے جس طریقے سے حدیث یا روایت ہم تک پہنچی ہے؟ کنٹمپرری علم اس کو ظاہری بات ہے اس طریقے سے نہیں مانتا،
تو اب دو ہی طریقے ہیں، یا تو اگر آپ اس کو اصل بنائیں گے تو پھر آپ کو ان کو جواب دینا پڑے گا، اگر آپ دین اس سے اخذ کریں تو پھر دین کا آپ کا دین جو ہے وہ تو نہیں. تو آپ جو ریفرنس کر رہے ہیں یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی جو میں نے فیکچولی کریکٹ بات بتائی تھی، لوگ اس کو سمجھ رہے نہیں ہیں. ہاں میں چاہتا ہوں اس کی وضاحت. فیکچولی کریکٹ بات ہے، اس میں کوئی میں آپ اگر ہم کہہ دیں کہ بھائی ویسٹرن اکیڈمی ڈز ناٹ کنسیڈر دا قرآن ٹو بی فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو یہ تو فیکچولی کریکٹ اسٹیٹمنٹ ہے. Exactly. میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ لوگ کیسے دیکھتے ہیں. Exactly. اب ظاہر بات ہے ہم مسلمان ہیں، ہم تو سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. تو میں نے ایک فیکچولی کریکٹ اسٹیٹمنٹ بتائی تھی کہ بھائی ہم لوگ جو سنی مسلمان ہیں ہم لوگ روایت کو دیکھتے ہیں ایک تھیولوجیکل پرسپیکٹو سے بھی دیکھتے ہیں. Exactly. اور جو ویسٹرن اکیڈمی ہے وہ ان کے نقطۂ نظر سے، ان کے پرسپیکٹو سے وہ لوگ نہیں دے سکتے جس طریقے سے ایک سنی مسلمان دیکھ سکتا ہے. مثال کے طور پہ سمپل بات ہے یہ، ہاں سنی حضرات کہتے ہیں، شیعہ تو نہیں کہتے ہیں، معتزلی بھی نہیں کہتے ہیں، سنی صرف کہتے ہیں کہ صحابہ جو ہے وہ عدول ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. چلیے ہم بے اعتبار اس نظریے سے ایمان رکھتے ہیں، ہم کبھی نہیں یقین رکھ کر سکتے ہیں. I can never think کہ استغفر اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کچھ جھوٹا بولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے کہ میں نے یہ سنا ہے. بالکل صحیح. اچھا اب اگر آپ کے پاس یہ ایمان نہیں ہے، اگر آپ پی ایچ ڈی ہیں، پروفیسر ہیں ہارورڈ ییل پرنسٹن سے، آپ کے پاس یہ ایمان تو نہیں ہے. صحیح. اگر آپ کو ایک عجیب بات مل جائے گی، آپ کے یا ہو سکتے ابن عباس نے یہ اپنے طرف سے کہہ دیا، یہ جو ہے ہم اس سے کیسے بولیں گے نہیں ابن عباس جو ہے کبھی نہیں کر سکتے. یہ ایک محبت کی بات آتی ہے، ایک ایمان. اب ہم آپ سے یہ بولیں گے اب ابن عباس، اب آپ امام مالک تک آ جائیے، سفیان ثوری اوزاعی تک آ جائیے، ابن شہاب زہری تک آ جائیے. یہ جو سب علماء دین تھے، اللیث، الاوزاعی، میں کبھی نہیں سوچ سکتا ہوں، اٹس ناٹ پاسبل. میں خود 30 ایئرس سے میں سیکھ رہا ہوں، یہ 50-70 ایئرس سے ہم سے اسلاف کتنے بڑے ہیں. استغفر اللہ، اگر ہم سوچیں استغفر اللہ کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں استغفر اللہ کو جھوٹ بولیں، مائی ہیئر اسٹینڈز آن اینڈ. اعوذ باللہ. اور ہمارا ایمان کچھ نہیں ہے. ٹھیک، ان کا ایمان کہاں تک پہنچا؟ کیا ہم کبھی سوچ سکتے ہیں کہ اوزاعی کبھی جھوٹ بولیں گے؟ تو میں یہ جو کہنا چاہ رہا تھا کچھ از کریکٹ، اس میں کوئی لوگ ذرا جلدی وہ ہیسٹی ہو جاتے ہیں. میں فیکچولی کریکٹ بات کر رہا ہوں کہ بھائی ہم لوگ کا جو ایک سائنس ہے، اٹ از این امیزنگ علم درایا، علم روایہ، مصطلح الحدیث، تدوین السنہ. بہت میرے بیچلرز حدیث میں ہے، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں یہ سائنسز اور امیزنگ فار دیئر ٹائم اینڈ پلیس، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ویسٹرن اکیڈمی کے ڈفرینٹ پرسپیکٹو ہیں، ڈفرینٹ آئیڈیالوجی، ڈفرینٹ پرزمپشن. ان کے نقطۂ نظر سے our sciences are not to their level and so what? It doesn't matter to me. تو یہ تو ہم کہہ رہے تھے کہ ہمارے طریقے سے ہم کبھی نہیں مان سکتے کہ نہ امام مالک، نہ ان کے جو شیخ ہیں نافع، نہ جو ہے ابن عمر. اب آپ اسناد لے لیجیے، مالک، نافع، عمر، ابن عمر. آپ کو ایک حدیث مل جاتی ہے. اب آپ بتائیے اگر آپ نے امام مالک سے یہ بات سنی، اگر آپ امام مالک کے سامنے بیٹھے ہوتے اور مالک نے بولا ہمارے شیخ نافع جو ابن عمر کے ساتھ 30 ایئرز انہوں نے گزارا ہے، نافع نے بولا تھا کہ میں نے ابن عمر کو دیکھا کہ وضو ایسے کر رہے تھے. اب آپ بتائیے آپ امام مالک کے سامنے بیٹھے ہوتے، آپ کھڑے ہوتے نہیں امام مالک میں آپ کون ہوں، میں آپ کا بات نہیں مانوں گا. میں کبھی نہیں ایسے کرتا. میرا احترام اتنا ہوتا، ایون اگر میں کہتا ہوں ایون اگر امام مالک ہیومن ہے، وہ اگر انہوں نے ایکسیڈنٹل غلطی کر لی، ایکسیڈنٹل، اللہ تعالیٰ ہم کو ثواب دے گا اگر ہم ان کی غلط بات کو بھی درست سمجھ لیتے ہیں. کہ ہم اس نیت سے کریں گے کہ بھائی یہ امام مالک ہے، یہ وہ نافع سے سنے، وہ ابن سے سنے. آپ سمجھ رہے نا؟ میں آپ کو اگزامپل دیا، دا ہائیسٹ لیول آف اسناد. اب اگر آپ کو ایک مبہم، مجہول یا ایک مستور الحال، اب کوئی ایک راوی ہے، یہ ٹرمز طلاب العلم جانتے ہیں، ایک راوی ہے جو مے بی امام مالک کے لیول تک نہیں ہے، اس میں اگر آپ کہتے ہیں بھائی یہ جو ہے it goes against متواتر، it goes and I don't think it seems to be appropriate. میں بولوں گا I understand, I get this point, I see where you're coming from. ہو سکتا ہے میں آپ سے ڈسیگری کروں گا لیکن you are not coming from a evil place. آپ سمجھ رہے ہیں؟ بالکل صحیح. تو I look at the riwaya and the diraya, I look at the isnad and the matan, I look at the context and I think this is legitimate خلاف. بلکہ میں تو بولوں گا چاروں مذہب کے majority of differences goes over حدیث and how we interpret them. بالکل ایسے ہی. تو پھر اس میں کیوں ہم لوگ کو دشمن نفرت کیوں پیدا کرتے ہیں؟ یہ علم کا سفر ہے، علم کا سفر ہے. آپ کو جہاں آپ کو سچویٹ کرنے اپنے آپ کو it should be permissible. نقطہ واضح ہوا. 2-3 مختصر سوالات ہیں، میں چاہتا ہوں اس پہ. ایک جو جس وقت ہم دین صرف ان مسائل کا نام نہیں ہے، دین اصل میں دعوت کا بھی نام ہے. دنیا کو ہم نے مذہب پیش کرنا ہے کہ بھائی
فلسفہ، دانش کی تاریخ ان حقائق تک نہیں پہنچ سکتی جن تک آفاق سے، افلاق سے ہمارے پیغمبر نے اخبار لے کر ہمیں دی ہیں. تو قرآن کو ہم نے پیش بھی کرنا ہے. اب قرآن مجید متعین ہے، اس کا متن متعین ہے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں، ہماری امت کی علمی روایت میں بڑی ڈیبیٹ رہی ہے کہ قرآن مجید کی مختلف قراءات بھی ہیں. دو پرسپیکٹو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ مختصر سا آپ کا تبصرہ سامنے آ جائے. ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن نازل ہوا تو نازل ہونے کے بعد جس طریقے سے قرآن ہمارے ہاتھ میں موجود ہے، اس کے 7 اور ویریئنٹس بھی ہیں جن میں الفاظ کا بھی کچھ اختلاف آتا ہے، لہجوں کا بھی اختلاف آتا ہے. ان سب کو بھی آگے دنیا تک پہنچایا اور وہ سب بھی متواتر ہیں. لہٰذا تمام قرآن مجید کی قراءت کو ہم اسی طرح سے پرسیو کریں گے جیسے اس وقت ہمارے ہاتھ میں حفظ کی قراءت آتی ہے. اس نقطہ نظر کو اگر ہم مان لیں تو پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ قرآن جو خود دنیا میں جتنے علمی دینی مسائل ہیں ان کا فیصلہ کرنے کے لیے آیا ہے، اس کا خود پہلے ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ وہ خود 7 قراءتوں میں بٹا ہوا ہے، اس میں سے کون سی قراءت ہے جو درست ہے، تو اس کی جو حیثیت ہے میزان کی، فرقان کی، مہیمن کی، وہ نہیں باقی رہتی. ایک دوسرا نقطہ نظر یہ سامنے آتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے وقتی رعایت کے طور پر جو 7 قبائل وہاں پہ موجود تھے، ان کے مختلف لہجات تھے، ایک رخصت یہ دی کہ تم اس وقت تک جب تک عرض اخیرہ کی قراءت نہیں ہوتی اپنے اپنے لہجے میں قرآن مجید پڑھ سکتے ہو. اور ایک دوسری رعایت اللہ کے پیغمبر نے یہ دی کہ جب تک آیت کا مفہوم تبدیل نہ ہو جائے، یعنی عذاب کی آیت کو مغفرت کی آیت مت بنا دو، مغفرت اس وقت تک چونکہ نئی چیز آ رہی ہے، ٹائم لگے گا، اس وقت تک تم کر سکتے ہو. لیکن پھر اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے جب جبریل آیا، عرض اخیرہ ہوا، اس کے بعد یہ بتا دیا کہ بھائی یہی قراءت ہے جس کی پیروی کرنی ہے، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. تو اب آپ اس میں کس طرف کھڑے ہوئے ہیں؟ روایت کا جو نقطہ نظر ہے اس پر آپ کے اشکالات کچھ میرے علم میں آئے، اور اس وقت کیا کرنٹ پوزیشن کیا ہے؟ ٹھیک ہے. آپ کے اگین آپ کے بہت امپورٹنٹ سوال، آپ تو ماشاءاللہ ایوری امپورٹنٹ سوال آپ پوچھ رہے ہیں. دیکھیے یہ جو سوال ہے یہ کوئی آسان سوال نہیں ہے. ٹھیک. دا گریٹسٹ علماء جو قراءت کے علماء ہیں، دا گریٹسٹ اسکالر جو ہے، اس سوال کے اوپر انہوں نے صدیوں گزاری ہے. جی. آپ جانتے ہیں ابن الجزری جو صاحب الفن مانے جاتے ہیں، جو کہتے ہیں ہی از دا گریٹسٹ آف آل قراءات اسکالرز ان آل ہسٹری. ابن الجزری نے بولا کہ میں نے اس مسئلے کو 30 ایئرس سے زیادہ میں نے اس کو جو ہے سمجھنے کی کوشش کیا، اور اینڈ میں بھی اب تک وہ کنفیوز رہے، ان کے پاس ایک کلیئر آئیڈیا نہیں آیا. صحیح. تو میں نے بھی میں تو 30 ایئرس نہیں بولوں گا، 20 ایئرس سے زیادہ میں نے بھی اس کا بھی توجہ دیا ہے. تو دیکھیے پہلی بات ہے، ہم ایک خطاب عام، ایک جنرل پرنسپل کہہ دیتے ہیں. یہ جنرل پرنسپل کیا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس میں کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے He himself has said میں اس ذکر کو محفوظ رکھوں گا. اس میں کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی ہے. قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ نے بولا ہم اس کو حفاظت سے رکھیں گے. تو دس از سم تھنگ وی بلیو ایز یقینی، یہ متواتر اینڈ اجماع. آپ نے بولا اجماع کے بارے میں، دیز آر ون آف دا تھنگز دیر از اجماع اوور کہ قرآن پروٹیکٹڈ ہے. وہ قرآن کلام اللہ محفوظ بین السطور، یعنی کہ فاتحہ سے ناس تک یہ قرآن ہے. اچھا، تو یہ ہم لوگ کو خطاب عام سب کو کہنا ہے. اب یہ جو مسئلہ آتا ہے احرف قراءات کا، یہ فرض عین نہیں ہے لوگوں کو سمجھنا. بالکل ٹھیک ہے، وہ تو علم کی تو as long as فرض عین سمجھ لیں کہ قرآن از پروٹیکٹڈ، اس کے بعد جو ہے جس کو پڑھنا ہے احرف قراءات کے بارے میں، لیٹ ہم گو اینڈ ریڈ، فائنڈ دا ڈفرنٹ اوپینینز. اور اصحاب تخصصات یعنی کہ جو ایکسپرٹس ہیں ان کے لیے میں نے ایک آرٹیکل پبلش کیا ہے، اٹ از کالڈ an alternative opinion to the احرف قراءات. یہ پبلش ہوئی ہے آن لائن، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ ایڈوانس لوگوں کے لیے ہے یہ، اینڈ آئی پرسنلی am sympathetic to the second paradigm in this regard. لیکن either paradigm, both of them، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اپنی حفاظت سے directly he has protected it. Now I also believe کہ ابن تیمیہ کا قول ہے، ہمارے ابن تیمیہ بولا کہ majority of the differences یہ لہجات سے آتی ہے. اگر کوئی والضحى یا والضحى یا والضحى کہہ دے، اگر کوئی شنآن یا شنان کہہ دے، یہ تو جیسے میں انگلش بات کرتا ہوں امریکن ایکسنٹ سے، کوئی برٹش میں کوئی جمیکن سے، بات تو وہی ہوئی نا. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار دے دیا تھا. اس میں کوئی حفاظت کی بات آتی نہیں. بالکل، یعنی ایک رعایت تھی. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ابی بن کعب اور سیدنا عمر تھے، وہ ان کے زمانے میں یہی چیز کہ بھائی اس چیز کو ہم نے اچھا، اس کو ایک اور پرسپیکٹو سے ہمارے استاد بھی بیان کرتے ہیں کہ جو رعایت اور رخصت دی، یہ مسلمانوں کی علمی دیانت ہے
کہ انہوں نے جو ان کو رخصت پیغمبر نے دی تھی، یعنی ان کے یہاں اتنی شدید عرش تھی کہ ہم پیغمبر کی دی ہوئی رخصت کو بھی محفوظ کر کے آگے امت کو منتقل کریں کہ ہمیں یہ پڑھنے کی بھی اجازت دی تھی، تو یہ تو ایک طرح سے بڑا ایٹریبیوٹ بن جاتا ہے امت کا اگر اس کو یہیں پر رکھا جائے تو۔ ٹھیک، یہ بھی صحیح بات ہے، ایک نقطہ نظر ہے، لائک آئی سیڈ، جس کو مزید سے تفصیلات چاہیے، میں نے پورے ایک آرٹیکل لکھا، 45 پیج آرٹیکل، اٹ از پبلشڈ، اٹ از آن لائن۔ نقطہ واضح، بالکل واضح۔ اچھا، 2 سوالات آخری۔ قرآن مجید کا جو عملی مغربی دنیا سے ایک تعلق 9/11 کے بعد بنا ہے، اس میں جو سلفی نقطہ نظر ہے، یا میں اس کو فقہی نقطہ نظر بھی کہتا ہوں، اس میں یہود و نصارہ کو ایک خاص جگہ پہ رکھا گیا ہے۔ قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں آپ سب جانتے ہیں جو ہمارے یہاں جہادی مذہبی موومنٹس پیدا ہوئی، انہوں نے کس طریقے سے اس کو لیبل کیا۔ خود قرآن کے حوالے سے کیا آپ اس بات کو درست سمجھتے ہیں کہ اس میں جو کانٹیکسٹ ہے اس کو سمجھنا، یہ چیز کہ قرآن مجید کسی سنت الہی کو بیان کر رہا ہے یا رسول کے ساتھ کسی خاص معاملے کو بیان کر رہا ہے، یا اس کے اندر جو گروہ زیر بحث ہے، چاہے وہ اہل کتاب ہوں چاہے وہ یہودی ہوں، ان کے بارے میں جو بالعموم یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یا مثال کے طور پر ان کی ایک سزا بیان کی گئی ہے قرآن مجید میں، تو یہ سب کچھ ہم سے بھی متعلق ہے کیونکہ پوری امت میں اس پر بحثیں ہمیشہ سے موجود رہی ہیں۔ تو آپ کے نقطہ نظر کے مطابق جو ہمارے ہاں یہ ایک سلفی منہاج میں ایک چیز پیدا ہوئی، اور اس سے پھر جہادی مائنڈ سیٹ، اور خود آپ خود اس کے شکار رہے۔ ایک زمانے میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب فہرست بنی تھی IS کی، تو اس میں بھی انہوں نے آپ کو بالکل اوپر اس میں رکھا تھا۔ تو یہ پروگریس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ہمیں بتانا بھی ہے اس دعوت کی بنیاد بنا کر کہ قرآن مجید کو جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کے کانٹیکسٹ کو آپ سمجھیں، اس میں یہ نہیں ہے کہ جس کو اٹھو چاہو مار دو۔ بالکل ظاہر بات ہے، یہ تو میں تو کہتا ہوں کہ عامت المسلمین جو ہے یہ انکار کرتے ہیں اس ٹائپ آف پرسپیکٹیو کو۔ یہ تو ISIS اور القاعدہ ذریعے سے لوگ جو ایون مین اسٹریم سلفیوں کا اتنا نہیں ہے جتنا لوگ آپ جانتے ہیں۔ نہیں تو یہ تو جیسے آپ نے بولا ہے کہ آپ کو دیکھنا ہے اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل کیا ہے اس کا کانٹیکسٹ کیا تھا، کس لوگوں کے لیے نازل کیا ہے، اور جو آیات جن میں آپ دیکھتے ہیں کہ فار ایگزامپل لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، کہ تم یہود نصارہ کو تم اولیاء مت بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، یہ بھی بات آتی ہے۔ اور پھر آپ دوسری آدمی بھی بات کرتے ہیں کہ اگر جو ہے تم ایک پورا خزانہ دے دو گے اہل کتاب کو، وہ تم کبھی ان کو تم یو ول فائنڈ پیپل کہ وہ حفاظت سے رکھیں گے اس کائنات کو، یعنی کہ آپ کو جو ہے آیات ملیں گی، یو کین فائنڈ دس، یو کین فائنڈ دیٹ۔ اب اگر آپ سیرت کو دیکھیے، آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایٹ ٹائمز واز اسٹرکٹ جب ریکوائرڈ اٹ، اور ایٹ ٹائمز آپ دیکھ لیجیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گائیڈ تھا بٹوین مکہ اینڈ مدینہ، صحیح دا گائیڈ تھا، وہ تو مشرک تھا، وہ پیگن تھا وہ۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ تم اولیاء مت رکھو۔ وٹ گریٹر اتھارٹی آر یو گیونگ کہ آپ جو ہے وی آر ٹرسٹنگ یو ٹو ٹیک اس ان وار ٹائم۔ آپ کو معلوم ابوبکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے دے ہیڈ اے باؤنٹی آف 100 camels، کتنا قیمتی جو ہے اس صورتحال میں they trusted a pagan, a non-Muslim, a مشرک، کہ ہم آپ کو پیسے دیں گے اور آپ ہم کو ایک طریقہ لے کر جائیں گے جو کوئی جانتا نہیں ہے یہ۔ You are trusting somebody in this regard۔ تو اگر آپ سیرت کو دیکھیں گے you will find times of strictness and times of open mindedness and it depends on the context۔ تو اگر ہم اس وقت دیکھیں the whole notion of دار الحرب، the whole notion of continuous jihad، یہ فقہی opinions ہے، یہ قرآن کی بات نہیں ہے، یہ بہت اہم بات، قرآن کی بات نہیں ہے، یہ فقہی opinions ہے کہ at times and at places we have to have physical fighting with other people and at times and at places یہ اس کا ٹائم نہیں ہے یہ۔ تو ہم لوگ جو ہے گلوبل ورلڈ میں رہ رہے ہیں، ہم لوگ سٹیزنز ہیں پوری دنیا میں، ہم جو ہے امریکہ میں پیدا ہوئے ہیں، ہمارے سٹیزنشپ کوئی کبھی پاکستانی تو رہی نہیں، ہم تو امریکن سٹیزن ہیں، تو ہمارے پرسپیکٹیو معاملہ کے جو ہوگا، معاشرہ کا ہوگا، it's going to be different۔ بالکل we cannot take something that امام کسانی wrote in Samarkand یا ابن حمام wrote in Damascus یا ابن تیمیہ wrote in Egypt، we take that and ہم لوگ امریکہ میں اپلائی کریں، نہیں، یہ غلط بات ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، نقطہ واضح ہوا۔ اس کتاب کے بارے میں بتائیے گا، کیا وجہ بنی لکھنے کی، اور بیسک جو لے آؤٹ ہے، تھیم ہے، وہ کیا ہے، اس کا میسج کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو 15 سال کے میں بولوں گا، تقریباً 15 سال کے لیے for 15 years میں بولوں گا I was one of the main voices of the Salafi movement in the Western world from 2000 onwards to basically 2015 or so۔ میں جو ہے کتاب توحید اور ابن تیمیہ کے بکس اور کافی جو ہے میں ایکٹیو تھا، اور میرا الحمدللہ نام پیدا ہو گیا تھا اس میں، اور نیو یارک ٹائمز آرٹیکل بھی ہمارے ایک بہت لمبا آرٹیکل ہوا تھا about this کہ he is one of the rising most famous Salafi، جو بھی لکھا تھا داڑھی بھی بڑی لمبی اس وقت تھا، اس وقت الگ ہے الحمدللہ۔ تو لیکن جیسے میں بولا بیکاز آف علم اینڈ ایکسپیرئنس، دو وجہ ہے، بیکاز آف ریڈنگ اینڈ ایکسپیرئنس۔
I began to realize کہ ٹھیک ہے سیلفزم ایک نقطۂ نظر ہے, ایک نیریٹو ہے, اور دوسرے بھی نیریٹیوز ہیں, اور بلکہ سیلفزم کا جو نیریٹو ہے اس میں ذرا سے مسٹیکس بھی ہیں. وہ بگیسٹ مسٹیک جو ہے, جو اگین مائی اوپینین ہے, آپ پڑھیے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ پرسپیکٹو ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں آج وہی اوپینینز 500 سال پہلے, 1000 سال پہلے, بلکہ 1400 سال پہلے بالکل اسی الفاظ میں, بالکل اسی پرسپیکٹو میں, ہم بس صرف ان کے نقل کر رہے ہیں, ٹرانسمٹ کر رہے ہیں. یہ ہم کو جو ہے علم الیقین انڈرسٹوڈ ہو گیا تھا کہ یہ غلط ہے. اچھا, بلکہ ڈیولپمنٹس ہوئے ہیں, چینجز آئی ہیں, سوشل کانٹیکسٹ آئے ہے. اور یہ جو ہے میں نے پورا چیپٹر 2 جو ہے which is 100 pages long, چیپٹر 2 اس کتاب کی جو ہے A History of Salafi Thought, from the beginning until, میں نے شیخ البانی کی, you have to end somewhere, until شیخ البانی. تو یعنی کہ ایکچوئل سلف سے بیٹھ لے کے پورا میں نے دکھایا 1300 years کا. اس میں آپ خود دیکھ لیجیے the thought changes from time to place, evolve ہو رہا ہے. تو قرآن سنت تو ایوالو ہوتا نہیں ہے, قرآن سے نہیں ہوتا ہے. تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ جو ہے چینجز آ رہے ہیں. البانی کا جو سلفزم تھا وہ it was not the Salafism ابن تیمیہ, ابن عبد الوہاب was not ابن قدامہ. اب دیکھ رہے ہیں چینج آ رہی ہے, سوشل کانٹیکس میں چینج آ رہی ہے. تو دس از تو وجہ کیا تھی کتاب کی کہ ہم کو جو ہے چونکہ ہم سلفی موومنٹ سے الحمدللہ اسٹرانگ تعلق رکھتے تھے, الحمدللہ تعالیٰ نے ہم کو بلیس کیا. میں شیخ بن باز, شیخ عثیمین, بڑے جو کبار ہیں ان کے ساتھ میں ان کے پیروں قدموں میں ہم سامنے بیٹھے ہیں. اینڈ آئی ریسپیکٹ them. میں نے کبھی ان کے اب تک کبھی ڈس رسپیکٹ نہیں کیا, چونکہ ہمارے پاس ایسے پرسپیکٹو تھا. اور میں خود دیکھ رہا ہوں کہ ویسٹرن لٹریچر میں لوگ سمجھ نہیں ہیں سلفزم ہے کیا. وہ ایک کریکیچر بنا رہے ہیں, ایک مذاق بنا رہے ہیں, وہ ایسے غریب عجیب چیزیں کہہ رہے ہیں. تو میں نے سوچا کہ بھائی جب ہم اتنے اچھی طرح سے جانتے ہیں میں کیوں نہ لکھ لوں پورا ایک کتاب جو سمجھائے گا ان این ایکڈیمک مینر. یہ کتاب نہ ڈیفینس ہے نہ ریفیوٹیشن ہے. یہ کتاب نہ ڈیفینس نہ ریفیوٹیشن, اٹ از علمی, 100% علمی. اس میں نے ایموشنز نکال دیا. تو میں نے جو ہے چیپٹر 1 انٹروڈکشن ٹو سلفزم, جسٹ 50 pages, what is it. چیپٹر 2 ہسٹری آف سلفزم. چیپٹر 3 از وہابزم, یعنی کہ ابن عبد الوہاب اور جو سعودی اسٹیٹ جو قائم ہوا ہے, what is it, why is it different from Ibn Taymiyyah. یہ چیپٹر 3 ہے. چیپٹر 4 relationship between the Jamaat and the Muslim Brotherhood, یعنی کہ the political Islam and between Salafism. یہ تو میں نے اس کا جو relationship which is very convoluted, at times they were allies, at times they are hating one another. تو the last 60 years کا from Hassan al-Banna to Sayyid Qutb, on the other hand from the Saudi scholars, ان کا relationship میں نے بتائی. چیپٹر 4 ہے. چیپٹر 5 is about جہادی سلفزم, القاعدہ, بن لادن, آئسس, ان کا کہاں سے تھاٹ پیدا ہوا, ان کے کیا آئیڈیاز ہیں. چیپٹر 6 میں نے اراؤنڈ 40 countries کو لیا and explain the actual Salafi scholars and movements, just to explain. یہ انگلینڈ میں یہ ہے, جماع سے یہ ہے, امریکہ میں قرآن سنت تھا, پھر ہم بھی آ گئے تھے, پھر یہ تھا, پھر یہ پاکستان میں اہل حدیث کا جو ہے, سب میں نے دکھا دیا کہ یہ دیز آر دا کنٹمپریری گلوبل موومنٹس, اور پھر ہمارا کنکلوژن ہے. تو یہ جو ہے وہ ایک کتاب ہے جس کو جو ہے وہ چاہیے. بہت شاندار کتاب ہے, مجھے اس کے کچھ حصے دیکھنے کا موقع ملا, اور ہمارے استاد جناب غامدی صاحب نے بھی اس کی بہت تحسین کی. آپ لوگ ضرور جن کو ان موضوعات سے دلچسپی ہے, اس کانٹیکسٹ کو سمجھنا چاہتے ہیں, خود ایک طرح سے ایک اسکول آف تھاٹ بنتا کیسے. اور بہت اچھی بات آپ نے فرمائی کہ جو کلیمز کیے جاتے ہیں, دین تو ایک طرف, جو فگر بنتی ہے اس کے بارے میں وہ خود ایک ایوولوشن کے پروسیس سے گزرتی ہے. اور یہ تو حتمی بات ہے, اٹ مسٹ ہیپن. یو کین ناٹ ہیو اے موومنٹ دیٹ ریمین اسٹیگننٹ. بالکل صحیح. میں تو کہہ دوں گا آپ کسی موومنٹ, چاہے آپ دیوبند کو دیکھ لیجیے, آپ مودودی کو دیکھ لیجیے, آپ حسن البنا کو دیکھ لیجیے, آپ جو حسن البنا کہتے تھے 100 سال پہلے, اس موومنٹ میں کتنے تبدیلی آئے ہیں. ایگزیکٹلی. دیوبند جو ہے 1857 میں جو بنا تھا, اور کی جو انیشیل کلیم تھا وہ اٹ واز ویری ڈفرنٹ دین آج کل ماڈرن دیوبندی, اس میں تبدیلی آئی ہے وہ. تو یہ جو ہے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی موومنٹ اسٹیگننٹ رہ ہی نہیں سکتی. ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے خود فقہ حنفی کے بارے میں ایک جگہ پہ لکھا کہ فقہ حنفی میں جو مفتہبی اقوال ہیں جو صاحبین کے ہوتے ہیں, اور پھر آگے جو اصحاب ترجیح پیدا ہوئے, نتائج کو آپ دیکھیں تو خود امام صاحب نے جن موضوعات پہ آرا دی اس سے 80-90% مختلف ہے. ایگزیکٹلی. ابو حنیفہ خود اپنے مذہب کو آج کل جیسے قائم ہے, he would not recognize much of it. I know people غصہ ہوں گے جب ہم بولیں گے, لیکن یہ حق بات ہے, یہ صحیح بات ہے. بالکل صحیح. اچھا, آخری ایک سوال, اور بلکہ 1.5 سوال, ایک آدھا سوال, 1.5 سوال. تو آپ نے پچھلے دو میں نے ایک چیز آپ کی سنی, مولانا فراہی کے بارے میں بھی کچھ تعارف ہوا ہے اس منہاج سے. فراہی صاحب کی کچھ بیسک چیزوں کو پڑھنے کا موقع ملا, چونکہ قرآن اصل ہے ان کے, اور قرآن مجید تو ان کا غیر معمولی کام ہے, نظم کلام, جس طریقے سے ایک کوہیرنٹ ایک
تھیمیٹیکل سگنیفیکنس اس کے اندر ہے, ایک اسٹرکچرل سگنیفیکنس اس کے اندر ہے, تو اسی کو پھر آگے اس اسکول آف تھاٹ میں پروگریس بھی ہوئی ہے. تو کیا امپریشن بنا ان کی چیزوں کو دیکھ کر؟ مجھ کو میں بولوں گا انفارچونیٹلی میں نے ڈیٹیل سے ان کی کتابوں کو نہیں پڑھی اب تک. ارادہ ہے انشاءاللہ ذرا ٹائم ملے گا تو میں زیادہ پڑھوں گا, لیکن جتنا میں نے پڑھا ہے ان کے بارے میں, ان کی تفسیر سے جو ان کے جو آراء ہیں, مجھ کو بہت ہی جو ہے امپریسو لگا تھا کہ ہی از اوریجنل تھنکر. میں بولوں گا کہ what I say is it is very rare to find original thinker. It is very rare. Majority of ilm is naql. Majority of ulama copy paste. Majority of ulama, with respect, میں کوئی مذاق نہیں ہو رہا ہوں, اللہ پیدا ہی کم کرتا ہے, لیکن میں آپ کو every student of knowledge, every صاحب العلم knows this, کہ اگر آپ کوئی بھی آپ تفسیر دیکھ لیجیے, ان کے بعد جو تفسیر لکھے جائیں گے بس کاپی پیسٹ کاپی پیسٹ کاپی ہوتے جا رہا ہے. کوئی بھی آپ فقہ بک لے لیجیے کاپی پیسٹ. ایک اوریجنل تھنکر مفکر جو آئے, جو کہتے بھائی ٹھیک ہے, جسٹ بیکاز somebody saying it, ہم کو لیٹس گو بیک. یہ جو ہے ہم کو نظر آئے ماشاء اللہ یہ فراہی صاحب میں کہ جو ہے وہ ایک مفکر ہیں, وہ ایک مائنڈ دیٹ از فلوسافیکل. تو ہم کو اس بات میں جو ہے لائک سر آئی اپریشیٹ دیز مائنڈس. آپ کو ملیں گے عرب ورلڈ میں, مالک بن نبی ہیں, ادر ہیں, کہ بالکل جو ہے دے کم وتھ سم تھنگ دیٹ یو کین ٹیل دس از اے پرسن دیٹ از یونیک اینڈ تھنکنگ آن ہز اون ناول. اور اس میں چاہے آپ اگری کریے چاہے آپ ڈس ایگری کریے, اٹ انسپائرز یو. یہ ہم کو پسند آتی ہے کہ جب آپ پڑھیں گے فرائض آپ کو, یو ول ناٹ گو ٹو سلیپ دیٹ نائٹ ایکسیپٹ دیٹ آپ کے ذہن پورا طواف کرے دنیا میں. whereas if you read many other books جو نقل کرتے ہیں, آپ کو وہ جو ہے وہ کیٹلسٹ نہیں ملے گا. بالکل صحیح, سمجھ میں آ گیا. یہ ہم کو جو ہے سب سے اچھی بات لگی فرائی صاحب میں کہ he is an original thinker and he is a brave. anybody who is a original thinker he must be brave. اوکے بالکل ٹھیک ہے. مجتہد بالکل, جی ہاں بالکل. اچھا جی, وہ جو آدھا سوال ہے, جی آدھا سوال, چلیے سوال پہ خاتمہ کرتے ہیں. ہم لوگ تو پاکستان کے ایک سوسائٹی سے یہاں پر منتقل ہوئے 5-7 سال پہلے, دین کی دعوت کا, خدمت تحقیق کا کام شروع کیا. آپ یہاں پر خود ایک بڑا ادارہ ہے اس سے وابستہ ہیں. دنیا بھر میں امریکہ کی جو پالیسیز ہیں ٹورڈز مسلم ورلڈ, ٹورڈز انٹرنیشنل کمیونٹی, اس کے اوپر بڑی ریزنٹمنٹ پائی جاتی ہے, ہم یہ جانتے ہیں. اچھا, ہم اور آپ جو لوگ یہاں بیٹھ کے کام کرتے ہیں, کوئی بھی بات جب مسلمانوں کو کہی جاتی ہے کہ یار یہ وقت کنفرنٹیشن کا نہیں ہے, ہماری 3 بڑی سلطنتیں تھیں, 17 سینچری میں اس کا زوال کا آغاز ہوا, صفوی ہوں, مغلی ہوں, عثمانی ہوں. سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی, اس میں یہ لوگ فاتح بنے ہیں, ان کے ہاتھ میں پاورز ہے, رولنگ باڈیز انہوں نے بنائی, ورلڈ آرڈر ان کا چلتا ہے, UN بھی بنا دی لیکن ویٹو کا حق اپنے پاس رکھا ہے, ہمیں لکیریں کھینچ کے ملک دے دیے ہیں. ہم نے 1000 سال حکومت کی تھی. اب ٹائم یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا تحمل کے ساتھ بیٹھ کے اپنی تعمیر پر توجہ دیں, تعلیم حاصل کریں, اور براہ راست جو کنفرنٹیشن ہے اس سے گریز کریں. جو مل چکا ہے اس کا ہمیں شاید فائدہ. اور میں یاسر بھائی پچھلے دنوں میں نے گفتگو کی, جو کچھ مل چکا ہے, آپ سوچیں کہ صحابہ کرام کے زمانے تک جو رقبہ ہمارے پاس تھا اس سے 3 گنا بڑا رقبہ اس وقت ہمارے پاس ہے. دنیا کا 80% جو ٹریڈ ہوتا ہے وہ ہمارے مسلم ملکوں سے ہو کے گزرتا ہے. آبنائے ہرمز آپ نے دیکھ لی, باسفورا صاحب دیکھ لیں, باب المندب آپ دیکھ لیں, آبنائے ملاقہ آپ دیکھ لیں, یہ سب جگہ اللہ نے ہمیں ایک طرح سے نہرسوز آپ دیکھ لیں ان جگہوں پہ. تو ان ورلڈ پاورز نے ہمیں بانٹ کے جو تھوڑا تھوڑا دے دیا ہے. اب براہ راست کنفرنٹیشن کے بجائے آمادگی اظہار کریں, جو کچھ مل رہا ہے اس میں زیادتی بھی ہے ہمارے ساتھ, ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. فلسطین کے معاملے میں زیادتی ہوئی ہے, وہاں پر بہت زیادتی ہوئی ہے. بٹ رویے 2 ہیں, یا کنفرنٹیشن کے یا تحمل سے اپنی تعمیر کے. اللہ تعالیٰ جس طرح سیکنڈ ورلڈ وار میں ان کو آپس میں لڑا کر ہمیں فائدہ دے دیا, ہم بالکل کہیں پر نہیں تھے, 3 ہماری مملکتیں تھیں, ہمیں اتنا کچھ مل گیا. تو اور بھی اللہ کا نظام چلتا ہے, کچھ صبر, کچھ تحمل. اور جس قوم سے ہمیں اس وقت شکایت ہے ان کے بارے میں تو قرآن نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ بھائی ان کے ساتھ میرا براہ راست معاملہ ہے, میں خود قیامت تک ان کے ساتھ کرتا. تو یہ جب بات ہم کرتے ہیں تو لوگ, ظاہری بات ہے, ہمارا جو پاپولسٹ مسلم ٹریڈیشنل مائنڈ سیٹ ہے وہ چونکہ نفرت پر مبنی ایک طریقے سے بیانی ہے, تو وہ کہتے ہیں یہ امریکہ نواز ہیں یہ سب. آپ کو خود, آپ امریکہ میں رہتے ہیں, خود اس سسٹم میں, یہاں پر خود ایک پروسیس ہے, اس وقت جو رجیم ہے آئے گی, بہتری ہوگی. اوور آل مسلم ورلڈ کا رویہ ٹورڈز دیز کانفلکٹس کیا ہونا چاہیے؟ اور یہ آپ کہہ رہے ہیں آپ کے آدھے سوال تھے اچھا سوری, یہ میرا سوال, یہ تو 2.5 سوال ہے, تو ایک سوال تھوڑی ہے. الحمدللہ. دیکھیے نا, آئی انڈرسٹینڈ, ہم پاکستان کئی بار جا چکے ہیں اور ہم بہت ہی ڈفرینٹ کنٹریز بھی جا چکے ہیں.
آئی انڈرسٹینڈ کہ جو امریکہ ابھی آیا نہیں ہے اس کا جو تصور ہے امریکہ کا وہ صرف ہالی ووڈ موویز سے اور فورن پالیسی سے بن رہی ہے جی. وہ کبھی آیا نہیں ہے امریکہ. یہاں پہ جو ہم لوگ دعویٰ کا کام کر سکتے ہیں کہیں دنیا میں ہم لوگ نہیں کر سکتے ہیں. اچھا. جو ہم لوگ کو فریڈمز یہاں پہ مل رہی ہیں ہم لوگ اپنے آپ کو اسلام سکھائیں اور اپنے بچوں کو سکھائیں اور دوسرے لوگ کو اسلام کے بارے میں بولیں اور جو مراکز قائم کریں اور جو مدارس ہم لوگ قائم کریں. جو ہمارے پاس انٹرنلی فریڈمز ہیں کوئی دنیا میں ایسے ملک نہیں جو ہم لوگ کو ایسے فریڈمز دے گی. ہم ٹریول کر سکتے ہیں دا فریڈمز وی ہیو ان امریکہ اور کہیں نہیں ہے. تو ہم لوگ جو ہے کیوں اس کو برباد کریں. ہم لوگ rather we should take advantage کہ ہم لوگ اپنے آپ کو اسلام سکھائیں اپنے بچوں کو سکھائیں. اور جو امریکن ہماری جو پاتے الحمدللہ ایوری ویک آپ جانتے ہیں ہمارے مسجد میں لوگ مسلمان ہوتے ہیں. ایوری ویک ہمارے یہاں شہادت ہوتے رہتی ہیں. اور بلکہ جب غزہ کے بارے میں ہو رہا تھا انکریزڈ ایون مور. تو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وی ہیو دا پوٹینشیل کہ ہم لوگ اسلام کو سکھائیں اور پھیلائیں. باہر جو لوگ ہیں ان کو یہ معلوم نہیں ہے. وہ صرف دیکھتے ہیں امریکن بامبس گریں امریکہ وہ کریں. یہ ذاتی ہو رہی ہے اور ضرور جو غصہ ہے اور جو لعنت دینا چاہ رہے ہیں آئی انڈرسٹینڈ ویئر دے کمنگ فرام. لیکن ان دی اینڈ آف دا ڈے ہم جو کام کر رہے ہیں یہاں پہ ہم کہیں اور نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. تو ہم اور کیا کریں گے پھر. تو ہم لوگ جو ہے ہم یہ فالو کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث ابو داؤد میں جاہد المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم. مشرکین کے خلاف تم اسٹرگل قائم کرو کبھی کبھار پیسے سے کبھی کبھار فزیکل کبھی کبھار زبان سے. میں جو ہے سوچ رہا ہوں ہم لوگ ابھی زبان کے ہم لوگ ٹائم پہ ہیں. ہم لوگ انٹلیکچوئل جہاد کے ٹائم پہ ہیں. ہم لوگ ڈیفینڈ کرنے چاہ رہے ہیں اسلام کو ان سوشل میڈیا امانگسٹ دا پیپل پریچنگ اینڈ ٹیچنگ. ہم لوگ کو جو اپرچونیٹی دی گئی ہے nobody before us had this opportunity. تو ہمارے نظریت میں we have no option but to defend Islam, preach Islam, teach Islam given what we have. and اس ملک میں جو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ٹیکنالوجی بھی دی ہے اور فصاحت بھی دی ہے اور فریڈم بھی دی ہے اور پورے جو امینٹیز ہیں دی ہے الحمدللہ we will take advantage of that to spread the religion of Islam. and I urge لوگ جو امریکہ کے جو باہر ہیں وہ they should understand کہ ہم لوگ کا perspective living here is different than their perspective and appreciate. میں ان کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ their perspective is wrong. صحیح. they have their perspective and ہو سکتے ہیں جیسے بولو there could be two competing. also separate ہم لوگ کو یہ separate کرنا چاہیے حکومت اور لوگوں. جی. حکومت کے اپنے بھائی without getting political کیا ہر پاکستانی جو ہے رسپانسبل ہے حکومت پاکستان کا کیا ہو رہا ہے؟ بالکل نہیں. تو پھر ٹھیک کوئی بھی نہیں ہے. ہوتا. جب آپ جو ہے خود سمجھ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش میں پاکستان میں ٹمبکٹو میں زمبابوے میں جو لوگ ہیں ایک چیز ہے حکومت دوسری چیز ہے. صحیح. آپ یہ بھی سمجھ لیجیے ہم جو ہے امریکی ہیں پاسپورٹ سے ہماری حکومت مختلف ہے وہ تو ہمارے مختلف رول ہے وہ. آئی ڈو ناٹ اگری ایٹ آل. بلکہ میں جو ہمارے لیکچر سنے یو نو میں ویری ویری بگ کرٹک ہوں امریکن فارن پالیسی کے. ایوری خطبہ ایوری درس ہم جو ہے ان کے جو ہے کرٹیسائز کرتے ہیں. بلکہ کل ہی میں نے اپنے مسجد میں پورے میں نے ٹاک کیا اباؤٹ کرٹیسائزنگ جو ہو رہا ہے ابھی ایران میں اور غزہ میں سب ہو رہا ہے. الحمدللہ ہم کو اب تک ایک نقطہ اسمالسٹ اماؤنٹ سے تنگ نہیں ہوا ہوں میں. نہ ایف بی آئی ہمارے گھر آئی ہے نہ سی آئی اے نہ سیکرٹ سروس نہ پولیس. ہمارے پاس یہ فریڈم ہے. یہ بالکل فریڈم ہے. یہ کچھ ہم کو پرابلم نہیں ملتی. اب آپ بتائیے اگر ہم کوئی اور ملک میں گورنر ناٹ ایون پریزیڈنٹ گورنر کے بارے میں کچھ کہہ دیں کوئی اسٹیٹ منسٹر کے بارے میں کہہ دیں فوراً سیکرٹ پولیس آ کے ہم کو جیل میں ڈالے گی. آئی تھنک ہم لوگ کو اتنا ہیسٹی ایموشنل نہیں بننا چاہیے. ہم لوگ حالت ضعف میں ہے اوور آل امت میں. جیسے ایک سیرت کے جو ہے سب کو یاد کرنا چاہیے کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی ابن شہاب زہری کہتے ہیں 1 سال کے اندر جتنے مسلمان ہو گئے تھے who accepted Islam it was 4 times the amount جو 20 years before حدیبیہ. اور بظاہر صلح حدیبیہ جھک کے کی گئی. ایگزیکٹلی. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ خود he was very irritated کیف نرضى لهذا یا رسول کہ ہم لوگ کیسے کریں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا ہمارے رب نے ہم کو یہ بولا کرنے کے لیے اور ہمارا دین کبھی ذلیل نہیں ہو گئی. بالکل. تو صلح حدیبیہ کے 1 سال کے بعد more than 4 times the people converted جو 20 سال دعوہ میں نہیں ہوئے تھے وہ. ہم لوگ ابھی صلح میں ہیں. ہم لوگ ابھی اس ملک میں رہ رہے ہیں سٹیزن کے طور سے
ہماری شریعت ہم کو اجازت نہیں دیتی ہے کہ ہم لوگوں کو تنگ کریں کسی طریقے سے. شریعت ہے نہ عقل، نہ شریعت نہ عقل. تو ہم لوگ جو کر سکتے ہیں کریں گے، اور ہم لوگ بہت کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر یاسر کائی صاحب، آپ کی آمد کا، آپ کے افکار کا. اور مجھے لگتا ہے کہ امت کے اندر اتنی تقسیم ہے، اتنی پولرائزیشن ہے، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر، سنی سنائی باتوں کے اوپر ہم آپس میں مسلمان اہل علم کا جو تعلق منقطع ہو جانا ہے، اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ایک عام آدمی جو چیزوں کو علمی انداز میں نہیں دیکھ رہا ہوتا، وہ علماء سے 100 گنا زیادہ پولرائز اور فرقے میں پڑ جاتا ہے. ایگزیکٹلی. تو مجھے لگتا ہے کہ آپ نے یہ کوشش کی ہے، یہاں پر بڑی تعداد میں نوجوان ان سے انسپریشن لیتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں. اس طرح ہر انسان سے اختلاف کا حق ہے، ان کے افکار سے بھی لوگوں کو اختلاف کا حق ہے. لیکن جو ٹو گو لیسن ہے آج کا، اچھی بات ہے، جو مجھے بڑی انسپریشن ملی ہے، اور بھی لوگوں سے جب یہاں آتے ہیں میں لیتا ہوں انسپریشن، وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو انسان کی جگہ پہ رکھے آدمی، یعنی ہمبل رہے، اور اس کے بعد اپنا اوپینین شیئر کرے. باقی یہ دنیا جو ہے وہ نحن دعات لا قضات. خاتمہ کرتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. انشاءاللہ جزاک اللہ، شکریہ آپ کو. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق دے، اور انشاءاللہ آپ کی انسٹیٹیوٹ کو بھی اللہ تعالیٰ ہم کو سب اخلاص میں انشاءاللہ توفیق دے اور ہدایت کے راستے دکھائیں انشاءاللہ. آمین. بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.